السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. میں ہوں مہک اسلام. تو جب ہم دن کا آغاز کرتے ہیں تو بہت ساری نئی نئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے دماغ میں آ جاتے ہیں. اچھا آپ کے دماغ میں آج دن کے اسٹارٹ میں کیا تھا, کیا کرنا ہے؟ میرے دل میں صرف یہ بات اور دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ سیاست میں مزید ہلچل مچ رہی ہے, جسے ہم نے کل دیکھا. کل ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا اور سڈن ایک فیصلہ آتا ہے جی, 2 اراکین نون لیگ کے ایسے جو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری رکنیت آپ منسوخ نہ کریں یا ہمارا استعفیٰ منظور نہ کریں. لیکن ایک اور چیز کی منسوخی کی بات ہو رہی ہے, وہ ہے نواز شریف کے پاسپورٹ کی منسوخی کی بات. حکومت نے نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. شیخ رشید نے کہا کہ 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے. اب نواز شریف کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تو برطانیہ میں رہنا ان کے لیے غیر قانونی ہوگا. پھر شاید مجبوراً میاں صاحب کو واپس آنا پڑے. یہی تو ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو واپس لائیں, کیونکہ کسی اور طریقے سے تو وہ آ نہیں رہے, حکومت کا معاہدہ ہو نہیں رہا, کوئی اور طریقہ بن نہیں پا رہا, کورٹ کہتے تو آتے نہیں ہیں. تو اب کیا اس طرح سے معاملہ ہوگا تو کیا واپس آئیں گے, یا اس پر بھی کچھ مشاورت ہو جائے گی, نون لیگی رہنماؤں کے کوئی طریقہ نکال لیا جائے گا. لیٹس سی ہوتا ہے کیا, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے. چلیے بڑھتے ہیں آگے. آج سال کا آخری دن ہے, سال 2020 رخصت ہو رہا ہے. نئے سال پر کیا تحفہ ملے گا؟ حکومت ایک تحفہ لائی ہے آپ کے لیے. 1 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات 3 روپے 12 پیسے تک مہنگی ہونے کا امکان ہے. تو تحفہ بالکل نہیں ہے, ظاہر ہے میں نے سارکاسٹک میں یہ مہنگائی کا باب میں عوام پر. اور انتظامیہ کا نیو ایئر نائٹ پر کراچی میں کوئی سڑک بند نہ کرنے کا فیصلہ. سی ویو جانے والے تمام راستے کھلے رہیں گے. موٹر سائیکل ریس لگانے والے منچلوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. لیکن میں نے یہ بھی ایک خبر پڑھی تھی کہ کراچی میں تمام ریسٹورنٹ شام 5 بجے بند ہو جائیں گے نیو ایئر پہ. اچھا, لیکن سڑکیں بند نہیں ہوں گی, یہ کہا جا رہا ہے آپ اوپن سپیس پر میں جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ خبر شیئر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہوائی فائرنگ کرے گا تو اقدام قتل کا مقدمہ اس کے خلاف درج کیا جائے گا. دفعہ 144 کا نفاذ ہوا اس دفعہ. I don't think so, because اگر وہ الاؤ کریں سی وی جانا پر جانا اور لوگوں کا ملنا تو ویسے عموماً ہر سال یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید بند کر دیتے ہیں یہ سی ویو کی طرف جانے والے راستوں کو بند کیا جاتا ہے, لیکن منچلوں کو روک سکتا ہے بھلا کون؟ وہ پہنچ جاتے ہیں ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگا کر. سال 2020 جاتے جاتے ایک شخص کو اپنی کرسی سے ہٹا گیا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی 19 ایئرز تک سربراہی کی انہوں نے. اس کمیٹی کی مفتی منیب رحمان صاحب کو اب چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ اب لے لی ہے بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے نئے چیئرمین تعینات ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کہ مطلب 2020 کے بارے میں بہت کہہ رہے تھے کہ بہت بری زیادہ چیزیں ہوئی ہیں, اچھی کم ہوئی ہیں, لیکن جو ہے مفتی منیب الرحمان کے لیے جاتے جاتے ایک دن جو کہتے ہیں نا کہ بس جلدی سے گزر جائے گی 2020, وہ جاتے تھے کوئی تحفہ دیں گے. تحفہ تو دے گے, لیکن فواد چودھری صاحب پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو ہٹانا ہے اس مسئلے کا حل نہیں جس مسئلے کی نشاندہی وہ کرتے ہیں. چاند والا مسئلہ نا, وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا ایک اہم کردار ہوتا ہے, ٹیکنالوجی کو یہ بالکل سبسائڈ کر دیتے ہیں. ویسے بڑا مزہ آتا تھا ہر دفعہ عید پہ نا, 2 ہمیں چیزیں نظر آتی تھی, ایک طرف فواد چودھری, ایک طرف مفتی منیب الرحمان, اور بس یہ جو ایک ٹھنڈی والی جنگ ہے نا ہم دیکھتے تھے اور ہم بھی انتظار کرتے تھے کب اناؤنس کرے چاند نظر آئے. ایکچولی اس سے پہلے ہم نے بہت زیادہ جنگیں دیکھی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے 2 مولانا کی جنگ ہوتی تھی. اب فواد چودھری صاحب اس جنگ کا حصہ بن چکے تھے, کیونکہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں قمری کیلنڈر ہم پہلے سے دے دیتے ہیں اور اسی طریقے سے منانا چاہیے, کیونکہ دنیا بھر میں بہت سے ممالک میں, ہر ملک میں تو نہیں, بہت سے ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے. ایک اور جنگ ہے جس سے لڑا جا رہا ہے, وہ کووڈ-19. اچھا, کووڈ-19 سے متعلق آج ہم اس لیے زیادہ بات کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز کووڈ-19 جو نیا ویرینٹ پاکستان میں رپورٹ ہوا, اب خبر یہ ہے کہ کووڈ-19 کا وہ نیا ویرینٹ کیلیفورنیا میں, امریکہ میں بھی رپورٹ ہوا ہے. 2 لوگوں میں یہ رپورٹ ہوا اور ان دونوں لوگوں کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وائرس کہاں سے آیا. اگر ٹریول ہسٹری نہیں ہے دیٹ مینز وہ پاپولیشن میں ٹریول کر چکا ہے. کب یہ وائرس آیا اس پر تحقیق تو ہو رہی ہے, بٹ امریکہ تک یہ وائرس پہنچ چکا ہے. اگر ہم بات کریں برطانیہ کی, جہاں سب سے پہلے اس میوٹنٹ وائرس کو سمجھا گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, تو یو کے میں حالات بے قابو ہو چکے ہیں. اگر ہم ٹیوزڈے کی بات کریں تو 53,000 نئے کیسز یو کے میں رپورٹ ہوئے ہیں اور وہاں پر مزید نئے علاقے ٹائر 4 میں داخل ہو گئے. ٹائر 4 کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ پابندیوں والا وہ ماحول ہے. بالکل, اس کے لیے ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ ٹائر 4 مینز اسٹے ایٹ ہوم. تمام غیر ضروری دکانیں بند, ملنے جلنے پر پابندی, کسی سے اگر آپ نے ملنا ہے تو اوپن سپیس پر ایک شخص سے آپ مل سکتے ہیں, کوئی گیدرنگ نہیں ہوگی, کسی سے ملنا جلنا نہیں ہوگا, تمام غیر ضروری کاروبار بند رہے گا.
اور تقریباً 75% جو یو کے ہے وہاں پر یہ ٹائر 4 یعنی سخت پابندیاں اسٹے ایٹ ہوم یہ نافذ ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی بتایا گیا کہ صرف یو کے نہیں بلکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ نیو ایئر پہ ہر قسم کی گیدرنگ پہ پابندی ہے اور غیر ضروری اشیاء جو ہے اس کی دکانیں بھی یو کے میں بند ہوں گی, جم اور ہیئر ڈریسز وغیرہ بند رہیں گے. اچھا ایک اور بات اس میں مہک کہ کیونکہ دنیا بھر میں ویکسین سے متعلق بہت کام ہو رہا ہے اور جب ہم یو کے کی سچویشن دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے یو کے میں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جلد سے جلد ویکسین لگے. تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آکسفورڈ آسٹرازینیکا ویکسین یہ اپروو کر لی گئی ہے گزشتہ روز اور اب منڈے سے باقاعدہ طور پر یو کے میں لوگوں کو ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو جائے گا. تو امید بھی یہ ہے, دعا بھی یہ ہے کہ جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جائے, کیونکہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ صرف ٹیوزڈے کو ہائیسٹ تھا وہ جو کہنا چاہیے فگر کے 53,000 سے بھی زائد کیسز رپورٹ ہوئے تھے یو کے اچھا میں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ, یہ اتنے مشکل ویکسین کے نام کیسے یاد کرتے ہیں آپ؟ بس پڑھ کے بہت پڑھاکو اینکر ہے میرے. خیر کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ جیسے شعیب بہت محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ایسے ایک ہمارے کھلاڑی ہیں جنہوں نے بہت محنت کی اور کل ہم نے دیکھا انہوں نے کمال کیا. فواد عالم کی بات ہے. بالکل, پاکستان نیوزی لینڈ سے پہلا ٹیسٹ ہار گیا ہے لیکن فواد عالم نے ایک ایسا کام کیا کہ پورے عالم کا دل جیت گیا. شاندار سیریز انہوں نے بنا ڈالی اور یہ قابل فخر ہے. بڑی زبردست سینچری انہوں نے سکور کی ہے. بڑے عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی کیریئر کی دوسری سینچری تھی. دوسری سینچری تھی, کیونکہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے سوال بھی کیا کہ 12 سال جو میرے ضائع ہوئے اس کا جواب کون دے گا. 2009 میں لاسٹ ٹائم ہی پلیڈ اور ابھی پھر 2020 میں ہی از پلئنگ, تو ظاہر ہے 12 سال تھوڑی سی تنقید بھی دیکھی تھی میں نے ٹویٹر پہ, کہا جاتا کوچز بدل دیے جاتے ہیں لیکن پالیسی نہیں بدلتی, اپنوں کو نوازا جاتا ہے. وہ بھی بڑی تنقید کا سامنا رہا تھا. لیکن دیکھیں مہک کہ جو محنت کرتا ہے وہ اس کو جتنی مرضی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے, جتنے مرضی مسائل دیکھنے پڑے, وہ پھر بھی اپنے آپ کو محنت سے جو ہے منوا لیتا. اور سینچری جب انہوں نے جڑی تو اس کے بعد ارطرل کا سٹائل ان کے ہم نے یہ بھی نا چھٹیوں میں یہی کرتے رہتے دیکھتے رہتے ہوں گے. یہ میرا خیال ہے اظہر علی نے ان کو بولا تھا کہ جب آپ سینچری سکور کریں تو پھر آپ نے ارطرل کا یہ سٹائل جو ہے یہ آپ نے کرنا. اچھا, مطلب انہیں یقین تھا کہ یہ سینچری بنا لیں گے, یا انہیں شاید موٹیویٹ کیا جا رہا تھا. ویسے ہو سکتا ہے کہ شاید پھر انہوں نے بعد میں یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہو کہ ارطرل غازی کیا کرتے ہیں. You never know. ایک اور خبر یہ ہے کہ لاکھوں موبائل فونز پر آج سے واٹس ایپ نہیں چلے گا. یہ کیوں کر لیتے ہیں, کل سے نہیں چلے گا, آخری دن چلنے کا. آج آخری دن ہے تو جناب جو میسیجز کرنے ہیں آپ نے وہ آپ کر لیں. اچھا وہ کیوں نہیں چلے گا یہ بتاتے ہیں. وہ صارفین جو اینڈرائڈ 4.3 یا اس سے پرانے آپریٹنگ سسٹم والے استعمال کر رہے ہیں فون, ان کو اب اپنا فون تبدیل کرنا ہوگا. اگر اپڈیٹ نہیں ہو سکتا تو فون چینج کرنا پڑے گا. آپ نے نہیں, میرا تو مجھے ایگزیکٹلی پتا, میں نان ٹیکنیکل اس معاملے میں, مجھے یہ پتا کہ میرے فون میں بند نہیں ہو رہا, میرا فون نیا ہے. یہ پتا ہے, مجھے یہ پتا ہے. اور جو iOS 9 یا اس سے پرانا آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے تھے وہ بھی اس ایپ کو استعمال نہیں کر سکیں گے. جس سے متعلق واٹس ایپ نے کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کی اور کچھ جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دس از اے فیک نیوز. تو لیٹس سی کل ہوتا ہے کیا. کہا جا رہا تھا پہلے کہ بند ہو جائیں گے جو پرانے فونز ہیں, بہت پرانے فونز ہیں, بٹ لیٹس سی کل ان کی واٹس ایپ سروس بند ہوتی ہے یا نہیں. چلیے جی, یہ تو ہم نے کچھ اپنی آج کی جو ڈسکشن تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی. ذرا ہم تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ہم ڈھیر ساری خبروں کا بھی ذکر کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے سال کے سب سے آخری دن کی. جی ہاں, آج 2020 اپنی تمام تر ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ اختتام پر پہنچ رہا ہے. اچھا بڑی مزے کی بات ہے, جب ہم مطلب جب پچھلے سالوں میں ہم خبریں پڑھتے تھے تو ہم آخری دن پہ کہتے تھے تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں ہنگامہ تمام تر دوائیوں کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. دوائیوں کے ساتھ, علاج کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ. دعائیں تو اگلے سال میں بھی جاری رہیں گی. سال کا آخری سورج طلوع ہو چکا ہے. اہداف پورے کرنے کے آخری گھنٹے رہ گئے ہیں. کیڑا اہداف رہ گئے 2020 سے, یہی تھا کہ بس اپنے گھروں میں رہیں. اس لیے جو نہیں کر سکے وہ جلدی جلدی کر لیں. یعنی آخری جو منٹس یا گھنٹے چل رہے ہیں. کراچی کی بات کریں تو آج نیو ایئر نائٹ پر کوئی سڑک بند نہیں ہوگی. سی ویو جانے والے تمام راستے کھلے رہیں گے. ہوائی فائرنگ پر سختی سے پابندی ہے. ہوائی فائرنگ کرنے والوں پر اقدام قتل کا پرچہ کٹے گا. جبکہ منچلے بھی خبردار ہو جائیں. موٹر سائیکل ریس یا
جو دیگر اس طرح کے کام ہیں اس پر پابندی. ہاں اچھا مجھے بتائیں 2020 جب شروع ہوا تھا تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ کیا کرنا ہے 2020 میں؟ دیکھیں 2020 میرا تو بہت خوبصورت اس کا آغاز تھا کیونکہ میرا 2020 شروع ہوا تھا مدینہ منورہ میں. ماشاءاللہ. تو میں بڑا اس وقت سوچ کے خوش تھا کہ کتنی خوبصورت جگہ پر 2020 کا آغاز ہو رہا ہے. اچھا اور اب 2021 شروع ہونے لگا ہے تو دعا میں پوچھوں گی کہ 2021 آج پہلا دن ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے 2020 کے سامنے سوچا میں شادی کروں گی. وہ تو ہو گئی آدھی ہو گئی باقی آدھی 2021 میں. اب کل میں آپ کو یہ کہوں گی 2021 میں سوچا میں رخصتی کروں گی. بس اس سے آگے نہیں بڑھتے ہم کوئی ہانی مون کا پلان نہیں پوچھ رہے آپ سے مزید. ابھی چلیے بڑھتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کی جو یہ زندگی ہے جس میں ظاہر ہے آپ شادی کے بندھن میں بندھنے والی ہیں 2021 میں انشاءاللہ آپ کی رخصتی ہوگی. اللہ بہت خوشیاں دے آپ کو. 2021 آپ کا ہم سب کا بہت اچھا ہو. 2021 میں جب کہتے ہیں نا 2021 تو لوگ 1 کی جگہ لگاتے ہیں ایک ٹیکہ کیونکہ ویکسینیشن لگتا ہے کہ اس سال میں سب سے زیادہ ہونی ہے. ظاہر ہے ویکسین آگے بڑھتے ہیں. حالات کا رونا تو سب روتے ہیں لیکن مسائل میں گھرنے کے باوجود رکاوٹیں دور کر کے زندگی کا پہیہ چلانے والے ہمیں کم ہی نظر آتے ہیں. ایسی ایک باہمت خاتون سعدیہ پروین سے ملوا رہے ہیں لاہور سے محمد قربان جنہوں نے زندگی کی تمام مشکلات کو پس پش ڈال کر زندگی کا سفر کامیابی سے جاری رکھا. جی قربان. بالکل آج ہم موجود ہیں ایک ایسی باہمت خاتون کے ساتھ جنہوں نے اپنوں کی باتیں برداشت کی, زمانے کی ستم ظریفی سہی لیکن ہمت بالکل بھی نہیں ہاری. اپنے بچوں کی خاطر انہوں نے خانے وال سے لاہور تک کا سفر کیا اور یہاں آ کر اپنا کاروبار شروع کیا. 1.5 سال پہلے ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا. کپڑوں کا منفرد قسم کا ایک کاروبار شروع کیا. ان سے جانتے ہیں کہ اس طرف وہ کیسے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کس طرح سے اس کاروبار کا خیال آیا؟ عموماً خواتین جو ہوتی ہیں وہ سلائی کڑھائی کرتی ہیں لیکن کپڑے کی دکانیں نہیں بناتی, تو آپ نے یہ کاروبار کس طرح شروع؟ پہلے میں بھی سلائی کرتی تھی لیکن پھر سلائی میں گزارا نہیں ہوتا تھا گھر کا. بچیوں کو سکھاتی بھی تھی, اس میں پھر اتنا وہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنا بچوں کا زیادہ اخراجات پورے کر سکوں. پھر ابو نے میری ہیلپ کی تو میں نے تھوڑے سے کپڑے لا کے رکھے. پہلے بالکل چھوٹی سی شاپ تھی میری تو اس کا کرایہ تھا 5170 روپے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس میں نہیں ہوتا گزارا. میں نے کمیٹیاں ڈالی 1-2 اس میں چھوٹی چھوٹی. پھر اس میں تھوڑا ایکسٹرا جو بچت ہوتی تھی, گھر کا خرچہ کم کرتی تھی, تو پھر میں نے یہ 2 شاپ بنا لی کیونکہ اس میں ڈسپلے تھوڑا صحیح ہوتا تو خرچہ صحیح چل جاتا ہے. تو خاوند کا انتقال کیسے ہوا؟ کوئی بیماری تھی یا کیا وجہ بنی؟ اور اس کے بعد رشتہ داروں نے اپنوں نے سپورٹ نہیں کیا جو آپ خود میدان میں آ گئی اور کاروبار شروع کر دیا؟ یہاں خاوند کو میرے کو پہلے ہارٹ پیشنٹ تھے, پھر ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. 2 دفعہ پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو تیسری دفعہ ہارٹ فیل ہوا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو سب نے ایسے منہ موڑ لیا, رخ موڑ لیا جیسے میں ان کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں. اس کے بعد امی فوت ہو گئی تو میرے اپنوں نے بھی مکھ موڑ لیا کہ ایسے ہو گیا کہ جیسے میں ان کی بہن ہی نہیں ہوں. لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. میں یہ کہوں گی کہ بہن بھائی کا پیار بھی تو ہوتا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا, ان کی بہن ان کے ساتھ پیار کرتی ہے تو ایسے نہ ان کو چھوڑے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. اور چاروں سکول جاتے ہیں؟ چاروں سکول جاتے ہیں. تو اپنوں کی یہ بے رخی دیکھ کر, ان کا اپنی طرف سے منہ موڑنا دیکھ کر کبھی دکھ نہیں ہوتا؟ تنہائی میں سوچتی نہیں ہیں کہ یہ تو میرا اپنا خون ہے اور سپورٹ نہیں کر رہے؟ بہت دکھ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو پوری رات مجھے نیند نہیں آتی. سوچتی ہوں, سوچ کے پھر میرا بی پی بھی اتنا لو ہو جاتا ہے پوری رات, پھر سو نہیں پاتی. پھر اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک رات نہ ہو. درود ابراہیم کی تسبیح بھی کرتی ہوں, قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں, لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی. جب چاروں طرف دیکھتی ہوں تو مجھے میرے بچے ہی نظر آتے ہیں اور کچھ نہیں نظر آتا. بچے سوال نہیں کرتے رشتہ داروں کے بارے میں, والد کے بارے میں کچھ بھی؟ بچے سوال کرتے ہیں لیکن بچوں کے سامنے اتنا پھر میں کرتی نہیں. پھر میرے بچے بھی دکھی ہوتے ہیں, روتے ہیں میرے ساتھ نا. عورت کے لیے بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کاروبار کرنا؟ یہاں ماڈل بازار میں, آپ ٹاؤن شپ کے ماڈل بازار میں آپ نے دکان بنا رکھی ہے, تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل یا لوگ تنگ کرتے ہوں یا کچھ اور مسائل ہوں؟ دیکھیے میں ایک ہی بات کہوں گی کہ عورت کے لیے یہ معاشرہ بہت پریشان کرتا ہے, اکیلی عورت کے لیے. تو میرے لیے میرا ہسبینڈ نہیں ہے تو مجھے پتا کہ میں نے کیا کیا کچھ سہا. تو جن کے مرد ہیں وہ بھی کافی لوگ گھروں میں پریشان بیٹھی ہیں. میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ ادھر آؤ, آ کے کام کرو.
इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ऐसे घर में वो परेशान होने से बेहतर है आप मर्दों के साथ शाना बिशाना निकले बाहर और काम करें। बहुत शुक्रिया सादिया जी। तो आपने सादिया की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो ख़वातीन हिम्मत हार कर घरों में बैठी हैं वो हिम्मत करें और घरों से बाहर निकलें, मर्दों के शाना बिशाना काम करें। जब काम करेंगी, मसरूफ़ होंगी तो उन्हें एक खुशी भी महसूस होगी और ज़माने की सितम ज़रीफ़ी की तरफ से, अपनों की बेरुखी की तरफ से उनकी तवज्जो भी हटेगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यही हमारा दीन हमें सिखाता है कि मुश्किल में घबराना नहीं है। जब मुश्किल पड़े, कोई मुसीबत आए और कोई ऐसा मामला हो तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह की इसमें भी कोई बेहतरी होगी। हमारे कायद ने भी तो यही कहा था कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। लेकिन अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो थोड़ा घबरा लें। नहीं, उसका भी हल है हमारे पास। नया दिन के पास उसका भी हल है। आए रोज ये खबरें आती हैं जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, शहरी बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो अब बिजली से चलने वाली सवारी तैयार की है हमने खुद। खर्चा कितना आएगा? फी किलोमीटर खर्चा 1 रुपए से भी कम है। ये सवारी किसने बनाई, कितने में बनी और कितनी जबरदस्त है? अब्दुल रहमान ने पेशावर से रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पेशावर का 24 साला नौजवान मोहिउद्दीन जो है तो मेडिकल का स्टूडेंट, लेकिन उसने बना दी पेशावर की पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। आइए उस हवाले से मजीद जानते हैं कि उन्होंने ये सफर कैसे शुरू किया। मेहनत और लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया पेशावर के तालिब इल्म मोहिउद्दीन ने, जो है तो मेडिकल का स्टूडेंट, ताहम अपने शौक की तकमील के लिए इलेक्ट्रिक बाइक बना डाली। ना इंजन का शोर और ना ही पेट्रोल का खर्चा, सिर्फ 1.25 यूनिट बिजली से चले 100 किलोमीटर। मैं फर्स्ट ईयर MBBS में था जब मेरा एक पैशन बना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलॉन मस्क से इंस्पायर होके और टेस्ला से इंस्पायर होके। हमारे 3 प्रोटोटाइप्स इससे पहले हम बना चुके हैं और इसकी इंस्पिरेशन हमने CD70 के फ्रेम से अलग जो है तो हमने एक्सप्लोर किया इंटरनेशनली। जो हमें बेस्ट डिज़ाइंस लगे उसको हमने फिर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उस पर पूरी जो है तो R&D की, उसकी एनालिसिस वगैरह की, तो ताकि वो पाकिस्तान की टेरेन और पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के लिए वाइबल हो। और अभी जो है तो ये 4था प्रोटोटाइप है जो कि आपके सामने और आप देख सकते हैं। इसका खर्चा बहुत ही कम है। ये तकरीबन 1.75 यूनिट्स में की बिजली जो है तो वो कंज्यूम करके ये फुल हो जाता है और अराउंड 100 के करीब आपको ये रेंज देता है। उसके अलावा जो स्पीड है इसकी वो हमने लिमिट की हुई है 75 किलोमीटर पर आवर। बाइक की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर गैर मुल्की, फ्रेम और सीट खुद डिजाइन करदा, जबकि शाक, लाइट्स, टायर व रिम और दीगर सामान लोकल मार्केट से हासिल किया गया है। ये बाइक जो है ये बिल्कुल माहौल दोस्त है, कोई धुआं ये प्रोड्यूस नहीं करती, इसमें कोई इंजन नहीं है, ये कम्प्लीटली फुली इलेक्ट्रिक है। को हमने लोकली ही मैन्युफैक्चर किया है। सिर्फ मोटर और बैटरी के जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे चूँकि अवेलेबल नहीं है, उनकी प्रोडक्शन नहीं है, तो वो हमें इंपोर्ट कराना पड़ा। और जैसी डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसकी इंडस्ट्री भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा इसमें अगर आप मड गार्ड्स को देख लें, आप टायर्स को देख लें, आप रिम्स को, हैंडल को, सारी चीज़ें या लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं और या फिर हमने फॉर एग्जांपल सीट हो गई तो वो हमने बनाई है। उसके अलावा इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ABS है, इसमें एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। जब या आप लॉक करके आप चले जाएं और कोई आपकी बाइक को लेकर जाना चाहे तो इसके व्हील खुद ही लॉक हो जाते हैं। फ्रंट रियर डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं और व्हील इसके जो है तो वो
نارمل ٹائر سے اس کے وائڈر ٹائرز ہیں تو اس سے گرپ اور اسٹیبلٹی بھی اس کی بہت انہینس ہوتی ہے، اور لوڈ یہ تقریباً 300 کلو گرام تک یہ لوڈ اٹھا۔ عبد الرحمان ان سے گفتگو کر رہے تھے اور کیسے بن رہی ہے یہ بائک، چوتھا پروٹوٹائپ، تو اس سے متعلق وہ بتا رہے تھے۔ بڑھتے ہیں آگے اور آج ہم بات کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کی۔ ڈھونڈو گے اگر شہروں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، یا کہہ دیجئے کہ ہونے کو نہیں کامیاب ہیں ہم، کیونکہ جو پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، جو خواب دکھایا گیا عمران خان کی طرف سے کہ اپنا گھر ہوگا، اپنا آشیانہ ہوگا، جو اپنے گھر میں نہیں ہے، جو کرائے کے گھر میں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کو حکومت سپورٹ کرے گی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ حکومت خود گھر بنا کر دے گی، اسی حوالے سے سرویز بھی ہوئے، اسی حوالے سے فارمز فل کرائے گئے، ہم نے فارمز فل کیے، ہم نے اس میں لکھا کہ ہم اس شہر میں گھر چاہتے ہیں، ہم نے اس میں ڈسٹرکٹ تک منشن کیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حکومت نے یہ تمام جو معاملات تھے اسٹیٹ بینک کی مشاورت کے بعد، ان جو فائنینسنگ والا ایلیمنٹ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکس کو انوالو کیا کہ بینکس قرض دیں گے۔ حکومت 125 گز کے گھر کے لیے 35 لاکھ روپے دے رہی ہے، یعنی اسٹیٹ بینک along with all the banks جو کہ آن بورڈ ہیں اس میں، وہ قرض دیں گے۔ اسکیم تو آئی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو قیمت بتائی جا رہی ہے کہ اگر اتنا بڑا گھر ہو تو آپ اتنا قرض لے سکتے ہیں، تو کیا اس قیمت میں گھر ملے گا؟ کسی بھی شہر میں اس قیمت میں نیا گھر ملنا تو ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، گجرانوالہ ہو، سرگودا ہو، ملتان ہو، پشاور ہو، کہیں پر بھی 35 لاکھ میں وہ گھر نہیں ملتا جس کا خواب دکھایا جا رہا ہے، جس کا قرض دیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ خواب دکھایا کیوں اگر تکمیل نہیں ہونی تھی؟ اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوال ہیں، یعنی پاکستان کے ہر چپے کے اگر بات کر لیں تو بڑے شہر میں کیا اس قیمت میں گھر مل جائے گا؟ اگر مل بھی جاتا ہے تو وہاں جناب نہ تو پانی ہوتا ہے، نہ بجلی، اور نہ ہی گیس کی فراہمی، بہتر نظام ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے جناب کہ گھر برانڈ نیو ہو اور پہلی بار بیچا جا رہا ہو، یہ بہت ساری شرائط ہیں۔ پھر عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ گویا اسکیم سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا جب یہ اتنی شرائط لاگو کر دی گئی ہیں اور ان شرائط پر پوری اترتی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اپنی چھت، ہر شہری، ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اپنی چھت ہو، چاہے 2 کمروں کی کیوں نہ ہو، بالکل صحیح کیا بات۔ اس کو وہ اپنی چھت ملے گی؟ اور چلیے جب ہم بات کر رہے ہیں اپنی چھت کی تو ہم کیوں نہ بات صرف اور صرف ابھی 5 مرلہ کی کر لیں، کیونکہ پنجاب میں مرلے پر ذرا پلاٹ ملتا ہے، اسی کے حوالے سے کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کراچی کی بات کر لیں تو 120 گز 125 گز کے پلاٹ یا کہہ لیں کہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس میں کورڈ ایریا تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ بٹ کیا 35 لاکھ میں یہ گھر بن سکتا ہے؟ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت قرض تو مل رہا ہے مگر گھر مل رہا۔ اسکیم کے تحت 120 گز یا 5 مرلہ یا پھر 240 گز اور 10 مرلہ کے گھر پر قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ 120 گز کے کیس میں گھر کی زیادہ سے زیادہ قیمت 35 لاکھ روپے، کورڈ ایریا 850 اسکوائر فٹ، اور سب سے اہم بات وہ گھر نیو برانڈ اور پہلی بار بیچا جا رہا ہو۔ 240 گز یا 10 مرلہ کے کیس میں گھر کی زیادہ سے زیادہ قیمت 60 لاکھ روپے، کورڈ ایریا 1100 اسکوائر فٹ، اور یہاں بھی گھر 1 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک کے شہروں میں ایسی کتنی جائیدادیں ہیں جو ان شرائط پر پوری اترتی ہیں؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ کے کم آباد علاقوں میں بھی 35 لاکھ روپے میں 120 گز کا مکان نہیں ملتا۔ عام طور پر 5 مرلہ یا 120 گز پلاٹ کا رقبہ 1000 سے 1100 اسکوائر فٹ ہوتا ہے، اور کوئی بلڈر اتنے چھوٹے سے پلاٹ میں 20% جگہ خالی نہیں چھوڑتا۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج کل گھروں کی کم از کم تعمیراتی لاگت 2000 روپے فی اسکوائر فٹ ہے۔ اس حساب سے 1000 اسکوائر فٹ جگہ کو تو بنانے میں ہی 20 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، باقی بچے 15 لاکھ روپے تو اتنے میں پلاٹ شہر سے دور کسی ویرانے میں ہی مل سکتا ہے۔
نیا پاکستان جس کا خواب دکھایا عمران خان نے وہ ہر پاکستانی کے لیے تھا، وہ ہر شہر کے لیے تھا، اور ہم ہر پاکستانی کی بات کریں گے، ہم ہر طبقے کی بات کریں گے، ہر شہر کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بڑے شہروں کی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، یہ بڑے شہر ہیں، ان کو مہنگا شہر سمجھا جاتا ہے۔ ان شہروں میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پراپرٹی ڈیلر سے جب سوال کیا جائے کہ کیا اس قیمت میں گھر بن جاتا ہے، گھر مل جاتا ہے، تو کیا جواب ملا؟ علی حفیظ، محمد لقمان اور وہاب کامران ہمیں اپنے رسپیکٹیو سٹیز سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، اب نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کرائے کے گھر سے جو ہے اپنے ذاتی مکان میں شفٹ ہو جاؤں، تو 10 لاکھ میں جو ہے 120 گز کا پلاٹ یا 120 گز کا مکان نیا 35 لاکھ میں مل سکتا ہے یا نہیں؟ تو میں تو نکل رہا ہوں اب گھر ڈھونڈنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں۔ دیکھتے ہیں کہ 10 لاکھ کا 120 گز کا پلاٹ یا 35 لاکھ کا جو نیا مکان شہر میں ملتا ہے یا نہیں۔ آئیے تو ہم پہنچ گئے کراچی کے مڈل کلاس علاقے عزیز آباد بلاک 2 میں۔ یہاں پر ڈھونڈتے ہیں کہ 10 لاکھ میں 120 گز کا پلاٹ یا 35 لاکھ میں 120 گز کا نیا مکان دستیاب ہے نہیں۔ آپ فرمائیے گا کہ 10 لاکھ میں یہاں پر 120 گز کا پلاٹ یا 120 گز کا نیا مکان 35 لاکھ میں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ بالکل نہیں مل سکتا۔ یہاں پر اس وقت جو یہ بلاک 3 کا علاقہ ہے، یہ میمن کالونی ہے، یہ میمن ویلفیئر سوسائٹی کے انڈر میں ہے، اور سامنے روڈ کراس کر کے بلاک 2 پڑتا ہے، یہ عزیز آباد کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس وقت یہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے، کرنٹ پوزیشن کم از کم 2.5 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے 120 گز کا۔ تو ہم آ گئے ہیں سرجانی ٹاؤن میں، سیکٹر 7B اور 7C کے درمیان موجود ہیں۔ یہاں پر بھی 120 گز کے گھر ہم تلاش کریں گے۔ 10 لاکھ کا تو ناممکن سی بات ہے، لیکن 35 لاکھ میں یہ ہے کہ فلیٹ وغیرہ مل سکتے ہیں۔ یہاں پر قیمتیں کافی بڑی ہوئی گھروں کی۔ یہاں پر اگر آپ اس گھر کو لینے جائیں گے تو یہاں پر 60 لاکھ روپے، 70 لاکھ روپے، 65 لاکھ روپے، یعنی 120 گز کا جو مکان بنایا ہے وہ 70 لاکھ تک کا سرجانی مل رہا ہے۔ 120 گز کا پلاٹ 10 لاکھ میں مل سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہ فرمائے گا کیا 35 لاکھ میں 120 کا بنایا مکان یا سرجانی کسی سیکٹر میں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ جی بالکل مل سکتا ہے۔ یہاں پر 10 لاکھ کے پلاٹ، اور وہ بھی KDA کی پلاننگ کے منظور شدہ جو بیلٹنگ کے پلاٹ ہوتے ہیں۔ کون سے سیکٹر میں ملیں گے 120 گز کا پلاٹ 10 لاکھ میں ملے گا؟ آپ کو سیکٹر 10 کے اندر مل جائے گا۔ سیکٹر 10 کے اندر آپ کہہ رہے ہیں سرجانی کا علاقہ سیکٹر 10 میں جو ہے 10 لاکھ کا پلاٹ، 10 لاکھ میں جو ہے 120 کا پلاٹ مل جائے گا۔ سرجانی بھی ہم نے 120 کا پلاٹ تو 10 لاکھ میں نکال لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اسکیم 33۔ اسکیم 33 گلشن معمار جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کا علاقہ ہے، وہاں چل کے دیکھتے ہیں وہاں کیا قیمتیں ہیں۔ اور گھر کی تلاش میں ہم پہنچ گئے اسکیم 33۔ یہاں پر ہم تلاش کریں گے کہ کیا 10 لاکھ میں 120 کا پلاٹ اور 35 لاکھ میں نیا مکان دستیاب ہے یا نہیں۔ اسکیم 33 میں جانتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ کیا قیمتیں چل رہی ہیں پلاٹ کی اور مکان کی۔ آئیے پلاٹ جو ہے یہاں پر جو مختلف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر 45 سے 60 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے 120 گز کا، اور مکان جو ہے وہ 90 لاکھ روپے کا 120 گز کا ملتا ہے۔ لو جناب، حکومت پاکستان نے تو بے گھر لوگوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ شخص 35 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتا ہے جس سے 120 گز کا گھر یا 5 مرلے کا گھر خرید سکتا ہے۔ کیا سچ مچ لاہور میں ایسے گھر موجود ہیں جو کہ 35 لاکھ روپے میں مل جاتے ہیں؟ آئیے سے گھر کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ آپ کو قصور والی سائڈ پہ جانا پڑے گا، وہ کانا قصور چونیاں والی سائڈ پہ، اس سائڈ پہ ملے گا، لاہور شہر میں تو نہیں ملے گا آپ کو۔ 35 لاکھ کے گھر کی تلاش میں میں اب ایک اور سوسائٹی میں پہنچا ہوں، لیکن یہاں پہ بھی میری دال نہیں گل رہی، کیونکہ صاحبان لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی گھر کی قیمت 80 لاکھ روپے سے کم نہیں۔ مل جائے گا، کسی بدماش کو پیسے دو قبضہ کر دے گا مالکوں کو نکال کے۔ جس کو میں جنوبی لاہور کے علاقے LD ایونیو موجود ہوں، لگتا ہے کہ یہاں مجھے مکان ضرور مل جائے گا، کیونکہ اتنے سارے پلاٹ ہیں، یقین ان میں سے ایک نہ ایک پلاٹ میرا ضرور ہوگا۔ بالکل نہیں آ سکتا،
اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ پلاٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کنسٹرکشن ہلکی پھلکی ہو جائے گی، لیکن پلاٹ بھی اگر خریدنا ہے اور کنسٹرکشن بھی کرنی ہے دیٹ از امپاسبل۔ جناب 35 لاکھ کے مکان کے لیے تو ہم نے لاہور کا کونا کونا چھان مارا، کہیں پہ بھی 35 لاکھ کا مکان نہیں ملا۔ ہاں 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ تو 35 لاکھ میں مل جاتا ہے، لیکن اس پر 35 سے 40 لاکھ روپیہ جو خرچ آئے گا وہ کہاں سے لاؤں گا؟ آئیے آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، شہر اقتدار کے لوگوں کو 35 لاکھ کا مکان مل جاتا ہو۔ جی لاہور کی صورتحال تو آپ نے جانی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اسلام آباد کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ 139 گز کے برابر ہوتا ہے، اور اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کا، مختلف علاقوں کا، شہری علاقوں کا خاص طور پر جائزہ لینے کے بعد ہمیں اتنا تو اندازہ ہو چکا ہے کہ آج کے اس مہنگے دور میں اسلام آباد کے سیکٹرز میں یا اسلام آباد کی شہری حدود میں 5 مرلے کا پلاٹ خریدنا یا پھر اس 5 مرلے کے پلاٹ پر گھر بنانا یا بنا بنایا 5 مرلے کا گھر خریدنا تقریباً ناممکن ہے ایک عام آدمی کے لیے، ایک غریب آدمی کے لیے۔ اس وقت ہم ترنول میں موجود ہیں، اسلام آباد سے لگ بھگ یہ 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر علاقہ ہے، دیہی علاقہ شمار کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے ریٹ شہر کی نسبت کافی سستے ہوتے ہیں۔ تو ایک مقامی شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھیا کیا ریٹ ہے اس علاقے میں زمین کا؟ اس ترنول میں زمین کا ریٹ ہے 3 سے لے کر 4 ساڑھے 4، 3 سے اس سڑک کے نزدیک جو ہے 6 ساڑھے 6 لاکھ ہے، اور پیچھے جو توڑا جاؤ 2.5، 3 ساڑھے 3۔ ہم اب آگے جا کر بلڈر سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 5 مرلے کے گھر پر ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے۔ 2 بیڈ روم کچن باتھ کا اگر ہم ایک سیٹ بنائیں تو تقریباً اس میں 15 سے 20 لاکھ کنسٹرکشن چارجز اس میں آئیں گے، اور مڈل کلاس فیملی کے لیے بن سکتا ہے وہ۔ اگر آپ اس میں جیسے جیسے زیادہ چیزیں اچھی ایڈ کرتے جائیں گے تو پھر وہ 25-30 تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس وقت ہم ترنول سے بھی آگے فتح جنگ روڈ پر ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود ہیں۔ یہ اسلام آباد شہر سے لگ بھگ 28-30 کلومیٹر دور علاقہ ہے، اور یہاں پر جب ہم نے آ کے ریٹس کا پتہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس علاقے میں بھی، اس سوسائٹی میں بھی کم از کم 7 لاکھ روپے فی مرلہ زمین کا ریٹ ہے۔ $35 لاکھ کی بات کرتے ہیں تو جو چکری انٹرچینج ہے سٹی سے اوے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ سنگل سٹوری پاسبل ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے مرلہ جگہ مل جاتی ہے۔ یہاں سے تقریباً سٹی سے 50 کلومیٹر اوے جانا ہوگا آپ کو۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد ہم پہنچے ہیں اسلام آباد کی کچی آبادی مہر آبادی میں۔ یہاں پہ آپ کو 8 سے 10 لاکھ روپے میں 5 مرلے کا پلاٹ بھی مل جائے گا، اور 30 سے 35 لاکھ روپے میں نیا بنا بنایا گھر بھی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ علاقہ نہ تو CDA سے منظور شدہ ہے اور نہ ہی یہاں پر سیوریج اور صفائی کا کوئی خاص انتظام موجود ہے۔ تو جناب یہ ہمارے بڑے شہر کراچی، لاہور، اسلام آباد اور یہاں کے جو شہری ہیں، ہم دیکھتے ہیں عموماً یہی ہے کہ جب ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کا انٹرسٹ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ خیر آپ کو بتائیں کہ تعمیراتی لاگت سے متعلق تو ہم نے بات کر لی۔ بڑے شہروں میں تو 120 گز کا گراؤنڈ پلس 1 مکان تقریباً 40 لاکھ روپے میں تعمیر ہوتا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو کنسٹرکشن پر آتی ہے۔ اس میں نقشے کی منظوری اور دیگر سرکاری فیسیں، بجلی گیس کے میٹرز کے کنیکشن، پانی کی بورنگ، برقی آلات وغیرہ کے اخراجات شامل نہیں ہوتے۔ جناب گھر میں کیا کیا لگتا ہے اور اس کی کیا کیا قیمتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ گراؤنڈ پلس 1 مکان پر تعمیری لاگت کیا آتی ہے، ذرا اس سے متعلق بات کر لیں۔ ہمارے اینکر فواد زیدی نے اس سے متعلق ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کراچی میں متوسط طبقے کے لوگ عام طور پر 120 گز کے گھروں میں رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شہر قائد میں 120 گز کا گراؤنڈ پلس 1 مکان کتنے میں تعمیر ہوتا ہے۔ 120 گز میں 1080 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں، مگر مکان تقریباً 1000 اسکوائر فٹ پر تعمیر کیا جاتا ہے، جو کہ کورڈ ایریا کہلاتا ہے۔
آج کل گراؤنڈ پلس 1 پر مجموعی لیبر کاسٹ تقریباً 5 لاکھ روپے آتی ہے. 4000 سیمنٹ بلاک کی مالیت 10 لاکھ روپے بنے گی. سیمنٹ کی 560 بوریاں لگیں گی اور ایک بوری 600 سے 700 روپے کی ہے تو مجموعی لاگت تقریباً 4 لاکھ روپے بن جاتی ہے. ریتی اور بجری کے ٹرک آئیں گے جن کی مالیت 1 لاکھ روپے ہوگی, یعنی پورے مکان میں تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا سریا بھی لگے گا. الیکٹرک وائرنگ پر 1,25,000 روپے خرچ ہوں گے. فرش پر ٹائلیں, ماربل وغیرہ لگوانے پر 6 لاکھ روپے تک لگ جائیں گے. کچن, بیڈ روم اور فرنیچر کے لیے لکڑی کا کام, اس پر تقریباً 4 لاکھ روپے اخراجات آئیں گے. ایلومینیم کی کھڑکیوں اور شیشوں وغیرہ پر 1,75,000 روپے لگیں گے. باتھ روم اور کچن میں سینیٹری فٹنگ اور واٹر سپلائی فٹنگ پر کم از کم آپ کے خرچ ہوں گے 2 لاکھ روپے, یعنی فنیشنگ کاسٹ تقریباً 2,50,000 روپے ہوگی. 120 گز کا نارمل کوالٹی کا گراؤنڈ پلس 1 مکان تقریباً 40 لاکھ روپے میں تعمیر ہوگا. نقشے کی منظوری اور دیگر سرکاری فیسز, بجلی اور گیس کے کنیکشن اور میٹر پانی کی بورنگ, برقی آلات وغیرہ کے اخراجات بھی اگر اس میں شامل کر لیے جائیں تو یہ مجموعی خرچہ بن جاتا ہے 44 لاکھ روپے کا, یعنی 2200 روپے فی اسکوائر فٹ تک خرچہ آتا ہے. نیا پاکستان بنائیں گے, خان صاحب نے یہ وعدہ کیا. نیا پاکستان بنے گا, یہ بار بار ہم سنتے آئے. ہر شخص کا, ہر شہری کا اپنا گھر ہوگا, یہ خواب ہمیں دکھایا گیا اور اس کے سلسلے میں کام ہوا, بہت زیادہ کام ہوا. بینکس کو آن بورڈ لیا گیا, لیکن کیا یہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ جس سے واقعی مستفید ہوا جا سکے؟ کچھ دیر پہلے ہم نے 3 بڑے شہروں کی بات کیا. السلام علیکم سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل آواز آ رہی ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سر میں سب سے پہلے آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو کوشش کی اور جو خواب دکھایا, اس خواب کی تکمیل میں ظاہر وقت لگے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دن میں ایسا ہو جائے گا, بٹ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ حکومت کتنی سیریس ہے اور حکومت کا کیا ان پٹ رہا ہے اپارٹ فرام دا پلاننگ. مانیٹری ٹرمز میں حکومت نے سبسڈی کتنی دی ہے, بینکس کو کتنی سبسڈی دی گئی ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا آج کا پروگرام جو ہے اس میں جو آپ نے واقعی لو انکم افورڈیبل ہاؤسنگ کے جو ایشوز بتائے ہیں, اس سے وہ بات تو بہت واضح ہو گئی ہے نا کہ غریبوں کے لیے اس وقت مارکیٹ میں کوئی گھر نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہوئے کہ اس پروگرام کی اشد ضرورت تھی جو ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا لو انکم سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہو, کیونکہ آپ کے پورے پروگرام سے یہ واضح ہو گیا کہ لو انکم سیگمنٹ کے لیے کوئی ہاؤسنگ اویلیبل نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ خود بخود کچی آبادیاں بناتے چلے جائیں جنہیں ہم سلمز کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اباؤٹ مور دین ہاف آف دا پاپولیشن جو ہے لوور مڈل اور لو انکم سیگمنٹ کی ہے پاکستان میں. وہ کہیں رہتے ہیں نا, وہ پھر یہی ہے کہ جی کچی آبادیاں یہ وہ, آپ ان کو جا کے گھر تو نہیں دے رہے, اپنا گھر نہ صحیح کرائے پہ تو دیں گے نا آپ ان کو, وہ بھی نہیں ہے. اس لیے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو آپ کا پروگرام نے ایک چیز واضح کر دی کہ جب تک ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے ایشو کو سیریسلی. اچھا, آپ نے بات کی یہ خواب کی. دیکھیے خواب تو ایک تو جیسے کہتے ہیں نا شعر بھی ہے کہ آسمانوں پر نظر رکھ, انجم و مہتاب دیکھ, سور کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. تو خواب تو دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد تعبیر ہوتی ہے. یہ خواب دیکھیے اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو 1971 میں 70s میں جب بھٹو صاحب نے سب سے پہلے ایک سیاسی نعرے کے روٹی کپڑا اور مکان, روٹی کپڑا اور مکان کے ایشو کو ریز کیا, which is a commendable thing. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آن گراؤنڈ کوئی کام نہیں ہوا. تو خواب تو اس دن سے غریب دیکھتا آ رہا ہے, شاید حکومت بھی کچھ کرے. اب اس میں امپاورمنٹ ہوتی ہے, ایک افورڈیبل کا لفظ ہی جو ہے, دیکھیے اس وقت بھی تقریباً 3 لاکھ گھر بن رہے ہیں اور جو آپ نے بتایا وہ گھر بن ہی رہے ہیں نا, لیکن ہم نے کیا بتا رہے ہیں کہ وہ گھر افورڈیبل نہیں ہے غریب کے لیے. تو 3 لاکھ کے قریب گھر بن رہے ہیں سالانہ, لیکن کوئی غریب کے اس سیگمنٹ کو which is more than half of the population ایڈریس نہیں کر رہا. تو پرائم منسٹر عمران خان نے جب پارٹی کے چیئرمین تھے اس وقت میری ان سے بات ہوتی تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا لو انکم سیگمنٹ ہمیں ہاؤسنگ پروگرام بنانا ہے. مجھے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لیے ہاؤسنگ پالیسی بناؤ, وہ میں نے پوری پالیسی بنائی
اور اس میں ایک چیز کی میں چاہتا ہوں کہ ذرا درست بھی ہو جائے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں شہروں کی بات کرتے ہیں جی. لوگ مور دین 2/3 آبادی ہماری جو ہے وہ دیہاتوں میں اور پیری اربن ایریا شہروں اور دیہاتوں کے درمیان جو امپروومنٹ ہو چکی ہے آبادیوں کی ان میں رہتے ہیں. ان کی تو کوئی بات بھی نہیں کرتا, which is about 70% of the population, 35, 65, 70%. اس پروگرام میں کہ 3 سیگمنٹ ہیں. ایک ہے اربن ہاؤسنگ جس کا آپ نے پورا پروگرام میں ذکر کیا, بہت دکھایا بھی. ایک ہے پیری اربن جو سلمز اور لو انکم سیگمنٹ ہیں جو کچی آبادیوں میں یا ان غریب بستیوں میں رہتے ہیں, انہیں پیری اربن ہم کہتے ہیں. اور تیسرا ہے رورل. مور دین ہاف آف دا کنٹریز پاپولیشن دیہاتوں میں رہتی ہے. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ان کی بھی ہاؤسنگ ہونی چاہیے. تو اس پروگرام میں اباؤٹ 40%, فار ایگزامپل پنجاب میں 25,800 دیہات ہیں, ولیجز ہیں. اب اس پروگرام کے تحت پنجاب میں منسٹر جو ہیں محمود رشید صاحب, انہوں نے کافی شروع کروایا ہے, اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور نے ولیجز کو وزٹ کیا ہے اور ماڈل ولیجز کا ایک طور پر وہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. بالکل سر, آپ درست فرما رہے ہیں, کچی آبادیوں کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن مجھ سمیت ہر پاکستانی جس کی خواہش ہے کہ اس کے سر پہ اپنی چھت ہو, اس کا ایک سوال یہ ہے کہ جتنے پیسے مل رہے ہیں اس میں نیا بنا ہوا گھر ہمیں کیسے ملے گا؟ پلیز اس سے متعلق رہنمائی کیجیے. دیکھیں وہ یہی میں ایسے اس کر رہا ہوں نا, جیسے تو پیری اربن میں اخوت کو حکومت نے انکریج کیا, پیسے دیے, 5 ارب کہا تھا, 3 ارب دیے ابھی تک. تو 7,000 سے زیادہ اخوت کو آپ جانتے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب کی, گھر غریبوں جو بنا رہے ہیں 5-6 لاکھ میں اپنے گھر کر رہے ہیں, وہ بنا رہے ہیں. رورل کا میں نے بتایا ماڈل ولیجز. اب شہروں میں یہ ہو رہا ہے کہ جی جو ایک پورا 200, 300 ایکڑ کے اوپر جو ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس میں سارے کے سارے وہ نہیں بنیں گے. اباؤٹ 1/3 جو ہے وہ لو انکم ہاؤسنگ ہوگی. پروفٹ اس میں نہیں ہوگا کیونکہ اتنا سستا گھر دینا ڈیولپر کے لیے اسی وقت پاسبل ہے کہ باقی جو ایریا ہے اس میں مڈل انکم اور ہائی اینڈ کے پاپولیشن اور جو کمرشل ایریاز میں وہ پیسہ کمائے, اور اسے ہم لوگ اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کراس سبسڈیز, کہ ادھر سے کما کر ان لوگوں کو غریبوں کو گھر دیں. تو پروگرام کے تحت یہ سارا جو کام ہے وہ اسی کانسیپٹ کے تحت ہو رہا ہے کہ کراس سبسڈیز. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے, پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کا بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا. ابھی آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن میں نے دیکھی ہے آپ کی, کہ اس میں آپ نے بتایا کہ جی اتنے 600-700 کی جو ہے وہ سیمنٹ کی بوری ہے, سریا جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے, بالکل کاسٹ ایلوکیشن. اب اس پہ جو لو انکم ہاؤسنگ کے لیے حکومت نے بہت بڑا پیکج دیا ہے. اچھا, اس کی وجہ سے فار ایگزامپل سیمنٹ ہے وہ آپ کا 100-200 روپے کم ہو جائے, سریا جو ہے وہ کم ہو جائے, کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ 2200-2300 پر اسکوائر فٹ سے 1400-1500-1600 پر اسکوائر فٹ آ جائے گی. جسٹ بیکاز سر یہ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ حکومت ان سیکٹرز کو سبسڈی دے کہ سریا بھی سستا ہو, سیمنٹ بھی سستا ہو, ریت بجری بھی آسانی سے مل جائے تاکہ جو کاسٹ ہے وہ کم ہو. سر پلیز ساتھ رہے گا کیونکہ ہم نے پہلے 3 بڑے شہروں کی بات کی تھی, ہم اور شہروں کی صورتحال بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ہم اربن سیکٹر میں جو کام ہو رہا ہے اس سے متعلق تو بات کریں, لیکن ہم بالکل سلم ایریاز کی بات بھی کریں گے, ہم دیہات کی بات بھی کریں گے. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ حکومت سبسڈی لے کر آ رہی ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ سے متعلق, ہم صرف ابھی فوکس کر لیتے ہیں اربن سیکٹر پر. ہمیں اس وقت جوائن کریں اکبر شیخ صاحب, ڈیولپر اینڈ بلڈر نیا پاکستان ہے, اینڈ وی ہیو ود اس محسن شیخانی صاحب, سابق چیئرمین آباد سندھ. آپ دونوں کو بھی ہم ویلکم کریں گے. سر محسن صاحب, کمنگ ٹو یو, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی زیغم صاحب بھی بتا رہے تھے کہ حکومت سبسڈی دے رہی ہے تمام سیکٹرز کو تاکہ سریا بھی سستا ہو, سیمنٹ بھی سستا ہو, اور لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیمز بنانا بلڈرز کے لیے آسان ہو. سر کراچی جیسے شہر میں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کانکریٹ کا جنگل ہے, جہاں پر لینڈ موجود نہیں ہے, تو سر آؤٹ سکرٹس میں چلے جائیں. مجھے پلیز آپ یہ بتائیں کہ کراچی آس پاس کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اتنے پیسوں میں گھر بن سکتا ہے جو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بینک کے ذریعے ہم لے سکتے ہیں. 35 لاکھ میں 120 گز کا مکان کیا بن سکتا ہے سر؟ بن پائے گا آپ کو لگتا ہے, اور آپ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں؟ بالکل, بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے تو میں بتاؤں بہت اچھا رپورٹ آپ نے آج جو بنائی ہے, اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے اور ایک عام آدمی کو سمجھ آنے والی چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ویژن ہے پرائم منسٹر کا
اور اس میں ابھی جو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، 2 ٹائپ کے پروجیکٹس ہیں. ایک وہ پروجیکٹس ہے جو گورنمنٹ اپنی لینڈز پہ فری آف کاسٹ لینڈ دے رہی ہے، اور فری آف کاسٹ مطلب صرف کنسٹرکشن کاسٹ آنی ہے، یوٹیلیٹیز بھی وہ خود پرووائڈ کر رہی ہے. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو گورنمنٹ نے خود ڈیزائن کیے ہوئے، خود لینڈ مارک کی ہوئی ہے، اور اس کی کاسٹ تقریباً آپ سمجھے کوئی 24-25 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹوں کا 700 اسکوائر فٹ. صحیح ہے. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بھی کام کریں. پرائیویٹ سیکٹر نے بھی یہی کام کیا ہے. میں خود ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. وہ پروجیکٹ ناردرن بائی پاس پہ معمار کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے، اور اسکیم 45 کہلاتا ہے، اور اس کو ہم نے فائنلائز کیا ہوا ہے. وہی والی بات جیسے زیگم صاحب نے کہی کہ یہ کراس سبسڈی کی طرح اس طریقے سے ہوگا. ہمیں بھی اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہونا. آن ایکچوئل آپ نے جو کاسٹنگ نکالی، واقعی یہی کاسٹ آ رہی ہے، منیمم کاسٹ ہے جو آپ نے نکالی ہے. ایز اے کانٹریکٹر آپ کسی کو بھی کانٹریکٹر کو دیتے ہیں تو وہ کوئی بھی 3,000 3,500 سے کم نہیں دیتا. جب ہم خود بناتے ہیں تو ہم اپنی کاسٹ کو کوئی 2,500 روپے، آپ نے 2,200 کچھ لگائی ہے. جب ہم اپارٹمنٹس بناتے ہیں گراؤنڈ پلس 4 کی بلڈنگ، تو اس میں میرے خیال سے تقریباً 2,500 روپے کاسٹنگ آتی ہے فار کنسٹرکشن. اگر 700 اسکوائر فٹ کا فلیٹ بھی ہے تو تقریباً 14 اور کوئی 20 لاکھ روپے کے قریب 19 لاکھ 19.5 لاکھ روپے کی کاسٹ آف کنسٹرکشن آ جاتی ہے. ایک صرف کوئی اپارٹمنٹ بنائے گا. آپ نے اس پہ تھوڑا سا جو پریزنٹیشن دی ہے کہ وہ کتنا بنا سکتا ہے میکسیمم پہ. دیکھیں ابھی تو کسی کو بھی انٹر کرنا ہے، اگر آپ 700 اسکوائر فٹ بھی دے دیں گے تو 2 بیڈ روم، ڈرائنگ روم اس کو مل جائے گا. 2 بیڈ روم میں دونوں اٹیچ بات ہوگی، کچن ہوگا، ایک اسٹور ہو جاتا ہے، باقی اوپن اسپیس ہوتی ہے. ان فیوچر وہ جتنا بھی چاہے اس پہ بنا سکتا ہے، لیکن آج کے ٹائم میں اس کو انٹر ہونے کے لیے ایک اسکیم میں گھر مل جائے گا. جہاں بھی زمین کی ویلیو کراچی میں ہم سمجھتے ہیں 1.25 کروڑ روپے ایکڑ ہوگی، وہاں یہ 35 لاکھ کا گھر بن سکتا ہے. یا بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے بڑا درست کہا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر 35 لاکھ میں بن پائے گا. وہ علاقے کون سے یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے. اور جو آپ نے بات کی کہ حکومت نے کچھ لینڈ دی ہے جہاں پر ہم جا کر گھر بنا سکتے ہیں، اس لینڈ سے متعلق میں زیگم صاحب سے بات کروں گی. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے، اور جب واپس آئیں گے تو دیگر شہروں میں کیا صورتحال ہے، وہاں پر پلاٹ کتنے کا مل رہا ہے، گھر کتنے کا بن رہا ہے، کیا وہاں پر تعمیری لاگت آتی ہے، اس سے متعلق ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. بالکل. اور جیسے کہ ہم بات بھی کریں بڑے شہروں کی، چھوٹے شہروں کی، تو کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر جگہوں کا تعین ہو چکا ہے. اس سے متعلق ہم زیگم صاحب سے ڈیٹیلز لیں گے. بریک لے لیں. کے لیے خوشخبری، عوام کو گھر کے لیے آسان قرضے فراہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے شہریوں کو ایسی جگہ کا تعین کرنا ہوگا جہاں پر 5 مرلے کا گھر 35 لاکھ میں مل رہا ہو. ملتان میں ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں پر 5 مرلے کا گھر 35 لاکھ میں مل رہا ہے؟ آئیے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ تمام بنیادی سہولیات، مثلا گیس ہو، بجلی ہو، سیوریج ہو، تو وہاں پہ آپ کو زمین 1 یا 2 لاکھ روپے مرلہ مل جائے. ناممکن سی بات ہے. 7 سے 8 لاکھ روپے مرلہ ریٹ ہے. آپ 5 مرلے کو لیں گے تو 40 لاکھ کا تو اونلی صرف پلاٹ آ جاتا ہے. یہ وحدت کالونی میں یہاں ہم کھڑے ہیں تو یہاں بھی کم از کم 6-7 لاکھ روپے مرلہ ہے. اتنی کاسٹلی میں تو جو ہے نا وہ گھر نہیں بن سکتا 5 مرلے میں 35 لاکھ میں، ناممکن ہے. وحدت کالونی، بلال چوک اور رشید آباد کے علاقوں میں تو 35 لاکھ میں 5 مرلے کا گھر ہمیں نہیں ملا. اب چلتے ہیں ملتان کے کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پراپرٹی کے ریٹ یہاں سے بھی کم ہے، اور ڈھونڈتے ہیں کہ شاید ہمیں وہاں 35 لاکھ میں گھر مل جائے. 2 لاکھ روپے مرلہ ہے، 10 لاکھ کی زمین بنتی ہے. 35-40 لاکھ میں نہ یہ مکان بنتا ہے، نہ یہاں پہ سیوریج ہے، نہ یہاں پہ گیس ہے. بالآخر ملتان کے علاقے سیبڑا چوک اور گجر چوک ایسے 2 علاقے ہمیں ملے ہیں جہاں پر 35 لاکھ میں گھر بنانا ممکن ہے، لیکن نہ یہاں پر گیس ہے، نہ سیوریج، نہ ہی صاف پانی کی سہولیات. اب ہم چلتے ہیں پشاور اور اپنے نمائندے سے جانتے ہیں کہ وہاں 35 لاکھ میں نیا گھر ملنا ممکن ہے کہ نہیں. مہنگائی کے مارے عوام کے لیے تو اپنا گھر خریدنا ایک خواب ہے.
تاہم حکومت کی جانب سے گھروں کے لیے قرضہ اسکیم کا اعلان خوش آئند ہے، لیکن کیا ملنے والے قرضے سے گھر بنانا یا ملنا ممکن ہے؟ آئیے آپ کو پشاور کے مختلف علاقوں میں زمینوں کی قیمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم گلبرگ نمبر 2 میں کھڑے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً مین روڈ پہ ہمیں فی مرلہ 40 سے 50 لاکھ تک ملتا ہے۔ پشاور کے پوش علاقے گلبرگ میں تو زمینوں کی قیمتیں آپ نے جان لی، اب ہم موجود ہیں پشاور کے ایک اور علاقے سواتی پاٹک میں۔ یہاں پہ زمینوں کی کیا قیمتیں ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہماری گلی سے پیچھے بھی پلاٹ ابھی پلاٹنگ کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی تقریباً 16 لاکھ روپے مرلہ 8 تو ہمارے اس علاقہ میں 15 سے 16 لاکھ روپے مرلہ زمین ہے۔ اگر 5 مرلے کا مکان بنایا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے بعد مزید معلومات کے لیے ہم پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے۔ پشاور میں زمینوں اور مکانوں کے حوالے سے پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اگر آپ ایک نارمل گھر بنائیں تو 5 مرلے کا ہی بنتا ہے چھوٹا گھر، تو اس کی قیمت ابھی آپ سوچ لیں کہ کوئی 75 لاکھ تو اس کی لینڈ کی قیمت ہو گئی ہے نا، تو پھر اس پہ کنسٹرکشن بھی آئے گی، تو یہ 1 کروڑ سے اوپر جاتا ہے جب آپ زمین پہ بناؤ گے۔ اگر ہم پہنچے ہیں رنگ روڈ، اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زمین کی کیا قیمت ہے۔ $35 لاکھ پہ تو صرف اگر جگہ بھی مل جائے 5 مرلے رنگ روڈ سے اٹیچ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ 35 لاکھ روپے تو کم ہے، 35 لاکھ پہ تو آج کل ایک گھر بھی نہیں بنتا ہے، زمین لینا تو دور کی بات ہے۔ شہر میں زمین کی بڑھتی قیمتیں تو آپ نے جان لی، اب چلتے ہیں کوئٹہ کی جانب کہ وہاں کی زمین کتنی قیمتی ہے۔ نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ہم گھر تلاشنے نکلے ہیں تاکہ اس کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے، تو آئیے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن یاد رہے 1080 فٹ مکان کی قیمت 35 لاکھ اور 2160 فٹ مکان کی قیمت 60 لاکھ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رہے ایک چیز اور، وہ مکان 1 سال پرانا ہو اور اس میں 20% اوپن ایریا بھی ہو۔ آئیے ڈھونڈتے ہیں۔ سر 35 لاکھ روپے میں تو آپ کو یہاں دکان نہیں ملے گی، آپ مکان ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں پہ مکانوں کی قیمت کم از کم 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے اوپر ہے، جو 2-3 قبروں پہ مشتمل ہے، جو آپ رقبہ بتا رہے ہیں۔ 35 لاکھ کا آپ اس علاقے میں مکان مانگ رہے ہیں، جو کہ سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے ہمارا، شاہ بخشا روڈ، کیک آباد روڈ اور گردر سنگھ روڈ کا علاقہ ہے۔ یہاں تو آپ کو 1.5 کروڑ کا بھی نہیں ملے گا یہاں پر مکان۔ سر مجھے اس ایریے میں 1080 فٹ پروانہ ہوا ایک مکان چاہیے جو 35 لاکھ سے زیادہ نہیں ہو، کیا مل پائے گا؟ 35 لاکھ روپے سر، یہ 2.5 کروڑ تک آپ کو ملے گا اور 10 سال پرانا مکان ملے گا۔ تو آپ کس اسکیم کے تحت مانگ رہے ہیں سر 35 لاکھ کا مکان؟ سر میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مانگ رہا ہوں۔ سر نہیں ملے گا سر، کسی اور ملک میں ملے گا میرے خیال سے۔ بھائی اس ایریے نے تو مجھے مایوس کر دیا، اب چلتے ہیں نوا قلعہ، ہو سکتا ہے وہاں مجھے رہائش کے لیے مل جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے 1080 پہ جو بنا ہوا ہے مکان، کنسٹرکشن پہ کام پہ فرق ہوتا ہے، ایک کوئی اچھا بنا ہوا ہے، کوئی مطلب کمزور، جب کمزور جو بنا ہوا ہے آپ کے 55-60 لاکھ پیسے کم نہیں مل جائے گا۔ دن بھر کی تکان کے بعد وہ انمول ہیرا مل گیا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ مغربی بائی پاس پر واقع اس زیر تعمیر مکان کی قیمت 30 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے، جو 1500 فیٹ پر واقع ہے۔ اس مکان میں نہ ہی گیس، پانی اور دیگر سہولیات ہے۔ سہولیات کے فقدان کے مارے یہ علاقہ بھی رہائش کے قابل نہیں۔ تو کیا ہے دیگر شہروں کی صورتحال، یہ بھی آپ نے جانی، تو ایک بار پھر اپنے پینل کی طرف چلتے ہیں۔ اکبر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مجھے پلیز بتائیے گا کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے، وہاں پر لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس کہ کہاں پر
عوام جو ہیں وہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں مل سکتا ہے 35 لاکھ میں 5 مرلے کا گھر؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بیسک تھیسس سے ایگری کرتا ہوں، اور ہم اپنے ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پر گورنمنٹ سے یہ عرض کر چکے ہیں کہ جو پرائس سیلنگز انہوں نے ڈفرینٹ ٹیئرز کے لیے بنائی ہیں وہ سیلنگز بہت لو ہیں. 35 لاکھ روپے جیسے آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت لو ہے. اور اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں کہ یہ اپریل میں اسکیم نیا پاکستان اسکیم لانچ ہوئی تھی، تو اپریل سے اب تک تو 30% کنسٹرکشن کاسٹ میں ایسکلیشن ہی ہو چکی ہے. جو سریا 90-95 ہزار روپے ٹن تھا وہ 1,30,000 روپے ٹن ہو گیا. جو سیمنٹ 400-450 کی بوری تھی وہ 550 کی بوری ہو گئی. تو آپ کی یہ تھیسس بالکل صحیح ہے کہ 35 لاکھ کی لمٹ کم ہے. اس کے بعد میں آپ سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں کچھ چیزوں میں کہ یہ جو لمٹ ہے یہ گھر کے لیے نہیں ہے، یہ اپارٹمنٹس کے لیے بھی ہے. تو جب آپ اپارٹمنٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو گھر کے مقابلے میں وہی اسکوائر فٹیج کم پرائس میں ملتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اربن ایریاز اور پیری اربن ایریاز میں پرائس کا ایک ڈفرینشیل ہوتا ہے. 35 لاکھ میں بھی اب بھی اچھا اربن ایریا میں اپارٹمنٹ مل جاتا ہے. ہماری کمپنی ہماری اسکیم ہے زامن سٹی لاہور میں ہم 2 بیڈ روم کا ویلا اپارٹمنٹ 35 لاکھ میں آفر کرنے والے ہیں، اناؤنس کرنے والے ہیں. اچھا. اور یہ بڑی اچھی کوالٹی کا اور اچھی لوکیشن کا پروجیکٹ ہوگا. سر اسی سے متعلق میں چاہ رہا تھا اگر آپ ڈیٹیل میں تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پلیز سر آپ یہ بات بھی مکمل کیجئے. اس کے ساتھ ہی جو آپ نے کہا کہ 35 لاکھ میں اپارٹمنٹس ملیں گے، تو اگر آپ اس میں ایڈ بھی کر دیں کہ کتنے اپارٹمنٹس، کتنی ایسی سکیمز ہیں جو کہ لاہور میں یا پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں. پلیز سر اپنی بات بھی کنٹینیو کیجئے گا. دو بیڈ روم کا اپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 800-850 اسکوائر فٹ کا آپ کو 35 لاکھ میں، یا اس کو روپی پر اسکوائر فٹ میں کنورٹ کریں تو آپ کو 4-4.5 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ میں مل جائے گا. یہاں پر لاہور میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک پروجیکٹ لانچ کر رہی ہے جس میں 35,000 اپارٹمنٹس بنیں گے، اور اس میں جو چھوٹا اپارٹمنٹ ہے وہ کوئی 600-650 اسکوائر فٹ کا ہوگا، اور وہ 25 لاکھ روپے میں لانچ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. اچھا وہ 25 تو پروڈکٹس اویلیبل ہوں گے، اور وقت کے ساتھ جو جی ہاں وہ 25 لاکھ میں 600-650 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک اکبر صاحب ساتھ رہیے گا. وقت کے ساتھ یہ پروڈکٹس ایوالو ہوں گے. ڈیزائن اب پبلک میں بالکل، اور پبلک کے انٹرسٹ کی تو یہ بات ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پبلک کو ایزیلی سمجھ بھی آ جائے. اکبر صاحب ساتھ رہیے گا. زیغم صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. کچھ شہروں میں جگہوں کا تعین کیا گیا تھا، اس حوالے سے آپ کے پاس جو معلومات ہے پلیز شیئر کیجئے گا. دیکھیے جیسے اکبر شیخ صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا جی، یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں، بہت محترم ہیں. اور پنجاب میں پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت ڈائنامکلی آگے بڑھ رہا ہے. جیسے انہوں نے اپنی ایک مثال دی ہے. پھر ایل ڈی اے گورنمنٹ کی اینٹی ہے وہ بھی آگے بڑھی، اور 40 پنجاب کے شہروں میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے 200-250 ایکڑ 100 ایکڑ کی زمینیں، اس میں سے رنارا خودبارہ میں کچھ کام بھی شروع ہوا تھا. اب اس کے بعد جو رکنے کی وجوہات ہیں وہ ہمارے ملک کا نظام ایک دم سے تبدیل تو ہوا نہیں. بیوروکریسی کے میں اپروولس کے یہ وہ مسائل کی وجہ سے چیزوں میں بہت تاخیر یقیناً ہوئی ہے، اور اس کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ہاں یہ مشکلات ہیں. مطلب پنجاب میں کوئی 5 یا 6 ہاؤسنگ سیکٹریز جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اب وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک اچھے آدمی کی کنٹینیوٹی رہتی تاکہ وہ سمجھ کے پھر ہی وہ سپورٹ کرتے ہیں نا جی. اسی طرح پنجاب کی جو ایجنسی ہے جس نے ایکچوئل بنانے تھے، پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی پاٹا جسے کہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ ایشوز آئے.
لیکن اس کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیے پنجاب میں پبلک سیکٹر پہ میاں محبوب رشید صاحب نے کافی کام کیا، انیشیٹ کیا تھا. یس، اس کے لیے ایشو آیا کہ جی افورڈیبل ہاؤسنگ رولز نہیں تھے، پر اکبر شیخ صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان رولز کو اپروو کروانے میں 20 سال سے اوپر لگ گیا. ٹھیک ہے، اس کے باوجود میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سب کچھ کے باوجود ایک چیز یہاں پر میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کی ہاؤسنگ پالیسی تھی. پرائم منسٹر کو پورا احساس تھا، انہوں نے کراچی میں آباد ہاؤس میں آ کر خود پالیسی اناؤنس کی تھی. میننگ تو ان کو یہ احساس تھا اور بڑا انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ گورنمنٹ ول بی پلئنگ دی رول آف فیسیلیٹیٹر اینڈ انیبلر. گھر پرائیویٹ سیکٹر نے بنانے ہیں اور صوبوں میں کام ہونا ہے کیونکہ لینڈ از اے پروونشل سبجیکٹ. تو یہ ابھی پنجاب میں دیکھتا ہوں، پنجاب میں آباد کے لوگ ہیں، پنجاب ڈیولپر ایسوسیشن ہے، کوئی اکبر صاحب بھائی مجھے بتا سکیں گے زیادہ فگر کتنی ہے، لیکن 500 سے اوپر سوسائٹیز وغیرہ ہیں. میں نے سنا ہے کہ اب وہ سوسائٹیز خود بڑھ کے اباؤٹ 1/4 گھر جو ہیں وہ لو انکم سیگمنٹ میں بنائیں گے. اسی طرح کراچی میں محسن شیخانی صاحب نے جیسے کہا ابھی وہاں پہ اس طرح کی سپورٹ نہیں، اس کے باوجود آباد کے کئی محسن بھائی کی طرح عقیل کریم صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی بنا رہا ہوں. انیشیٹیوز ہوئے ہیں، حالانکہ سندھ میں تھوڑے سے ایشوز اپنی جگہ دوسرے ہیں، پولیٹیکل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کا بھی ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ 2016 میں انہوں نے لانچ کیا تھا. ایک سال کے بعد گورنمنٹ کو یہ احساس ہو گیا تھا وہاں کہ گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ کا ہے. گورنمنٹ ٹو پلے دی رول آف انیبلر اینڈ فیسیلیٹیٹر. ابھی بھی جتنا کام آپ کو نظر آ رہا ہے جو اکبر بھائی نے بتایا، پنجاب میں اکبر بھائی سے آپ پوچھیں، یہ سوال کریں، وہ اور زیادہ تفصیل بتائیں گے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ گورنمنٹ کی اپروولز کہنے کو تو اب ہو گیا ہے کہ جی ای پروسیسنگ اپروول وغیرہ، لیکن ابھی تک وہ ایکچوئل آن گراؤنڈ اتنی افیکٹو نہیں ہے کیونکہ ڈیولپر کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، وہ 30 دن میں 50 دن میں جو بھی ہے ساری اپروولز وغیرہ ہر چیز کی، کیونکہ ٹائم از منی. ٹرو. اکبر بھائی سے آپ یہ تفصیل لاہور. بالکل، میں چاہتا ہوں میں اکبر صاحب کی طرف جاؤں گا، بٹ بیفور آئی گو ٹو ہیم مجھے پلیز آپ یہ بتا دیں. آپ نے لاہور یعنی پنجاب کا بھی ذکر کیا، آپ نے سندھ اور کراچی کا بھی ذکر کیا. سر بلوچستان اور کے پی، اس سے متعلق بھی بتا دیں کہ یہاں پہ کتنی لینڈ ایسی ہے جس پر یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ بن رہے ہیں؟ ہم نے کام کیا اور کے پی میں ٹاسک فورس بھی ہاؤسنگ کی ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پی ایچ اے وغیرہ کچھ کام کر رہی ہیں، لیکن وہاں کے اپنے ایشوز ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ابھی جیسے پنجاب میں فاٹا تھی اس میں اور ایل ڈی اے تھی، ڈیولپرز کی پوری آرگنائز باڈیز تھی. کے پی وغیرہ میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن کام بالکل یقیناً ہو رہا ہے. سر یہ بات اپنی جگہ، سر آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، یہ بات اپنی جگہ کہ بیوروکریسی کے مسائل تھے، اپروولز کے مسائل تھے، قانون کے مسئلے تھے، لیکن سر جتنا کام اب تک ہوا ظاہر ہے آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو، تو مجھے پلیز یہ بتائیں پورے پاکستان میں آج جب 2020 کا آخری دن ہے، جتنا کام آپ لوگوں نے کیا، جتنا کام پرائیویٹ سیکٹر نے کیا، اس وقت کتنی زمین ہے جس پر لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں پاکستان میں اس وقت؟ دیکھیے جی، کچھ تو نیفڈا جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے، ابھی تک آن گراؤنڈ اتنی تفاصیل اس کی نہیں اویلیبل، بٹ یس ڈیفینیٹلی وہ جو پیور پبلک سیکٹر کی لینڈ ہے پنجاب میں جو میں نے بتایا تھا 100 شہروں میں محمود رشید صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، 6-7 شہروں میں تو کام بھی شروع ہوا تھا، لیکن اس کی ٹوٹل اگر 40 شہروں میں آپ 100 کے حساب سے بھی لگا لیجیے 150 تو آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ it's not a small figure of land availability, but ساری گورنمنٹ کی لینڈ is not the ultimate solution. Government should give it in the private public partnership. ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر. سر یہ بات درست ہے، لیکن یہ میں سوال اس لیے آپ سے کر رہا ہوں سر کیونکہ ظاہر ہے یہ خواب حکومت نے دکھایا ہے، اور اس لیے جب ہم شہروں کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کاسٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ابھی اکبر صاحب نے بھی کہا کہ 4,500 روپے فی اسکوائر فٹ تک کاسٹ آ جاتی ہے، حالانکہ ہم نے جو بات صرف گھر کی تھی اس میں 2,200 روپے فی اسکوائر فٹ تک خرچے کی بات ہم کر رہے تھے. تو سر یعنی یہ وہ خرچہ ہے جو کہ آنا ہی آنا ہے. اس میں اگر ہم پلاٹ والا معاملہ مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو پھر میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ حکومت نے کتنا شیئر دیا، حکومت نے کتنی لینڈ دی ہے کہ اس میں آپ جا کے پروجیکٹس کر سکتے ہیں، کیونکہ محسن شیخانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا اپنا پروجیکٹ تھا، وہ ان کی اپنی لینڈ ہے، وہ گورنمنٹ کی لینڈ نہیں ہے. حکومت نے کتنی لینڈ دی ہے؟
देखिए जी, अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि पंजाब में अकबर भाई तफसील बताएंगे, बेस्ड इन पंजाब 40 शहरों में मुख्तलिफ ज़मीन के पब्लिक सेक्टर के प्लॉट्स थे। वो जो लिमिटेशन बताई उसकी वजह से वो काम जो है वो जो हो रहा है। लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि दुनिया में, इंडिया में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंडोनेशिया में 1 मिलियन पर ईयर का प्रोजेक्ट है जो उसने 2018 में अपने टारगेट अचीव किए। हैज टू बी ड्रिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर। इफ एट ऑल गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड, गवर्नमेंट की जमीन हो, अगेन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे प्राइवेट सेक्टर ही ने ये रोल प्ले करना है। और प्राइवेट सेक्टर के पास आप देखिए, अकबर भाई बताएंगे, एक डेवलपर के पास जो सोसाइटीज हैं, 500-600 सोसाइटीज हैं, वहाँ पे बहुत जमीनें हैं। वहाँ पे पंजाब के हद तक तो बहुत जमीनें हैं। कराची में भी जैसे मोहसिन भाई ने बताया है, ये लोग भी इनको फैसिलिटेट किया जाए तो ये जमीन भी आइडेंटिफाई करेंगे। क्रॉस सब्सिडी, स्मॉल सब्सिडीज मॉडल पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वहाँ पे उसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहे। प्रॉफिट इनका होगा रेस्ट ऑफ द हाउसिंग, जो मिडिल इनकम अनकमर्शियल एरियाज। और ये एक्नॉलेज ग्लोबल मॉडल है और इनको काम करना आता है। मेरे जैसे, आप जैसे लोग जो हम गवर्नमेंट में बैठे होंगे ना, उन्हें यानी सर हम इसको यूं समझ लें, इसको यूं समझ लेते हैं कि जो बैंक कर्जा देगा तो फिर हमें ये नहीं सोचना कि कर्ज लिया और खुद जाके प्लॉट ढूंढे। हमें मोहसिन शेखानी साहब के पास जाना पड़ेगा, हमें अकबर साहब के पास जाना पड़ेगा, हमें उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो आइडेंटिफाई करें लैंड, जो आइडेंटिफाई करें कि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो लोग। लेकिन इसमें एक और चीज भी सर बड़ी जरूरी है, जब हम कच्ची आबादियों का जिक्र करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम इस टॉपिक के स्टार्ट में आपने भी ये जिक्र किया था, कच्ची आबादियों में जब आप लोग ये कर्जा लेंगे, जब लोग इस कर्जे से घर लेंगे तो वहां पर तो रजिस्टर्ड सोसाइटी ही नहीं होती। वो कैसे इस कर्जे के जरिए 35 लाख में घर खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं? उनके लिए तो ये भी मुश्किल है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि किसी दिन आप बताइए डॉक्टर अमजद साकिब को, उन्होंने माशाल्लाह ये काम किया है और तकरीबन 7,000 से ज़्यादा घर वो ऑलरेडी इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जिसने डिलीवरी किया ऑन ग्राउंड है वो अखुवत ने की है अभी तक, जो ऑन ग्राउंड हो चुकी है। तो उनके लिए 35 लाख इस नहीं है, 5, 6, 8 लाख ही के लोग जिस जगह रहते हैं। हमें ये भी देखना है कि जब अर्बन हाउसिंग की हम बात करते हैं, वहाँ पे इनकम सेगमेंट और कॉस्ट सेगमेंट फ़र्क है। जब हम रूरल हाउसिंग पे काम कर रहे थे तो हम 10-12 लाख के कॉस्ट पे काम कर रहे थे, कि वहां पे हम 35 लाख वाली बात नहीं कर रहे थे। इसलिए पेरी अर्बन एरियाज में हम 35 लाख की बात नहीं है। वहां पे जो है ना उनकी वही है कि इंक्रीमेंटल हाउसिंग, कि भाई मेरा 1 कमरे का 2 कमरे का छोटे से प्लॉट पे बना हुआ है, मुझे ऊपर एक बनाने जाए, ठीक है, उनका जो है वो उस तरह के इशूज है। उसमें बेस्ट है कि जो मैं उनके बिहाफ पे बोलूं, बजाय उसके आप उनसे डॉक्टर अमजद साकिब को बुलाइए। बिल्कुल सही है सर, हम बिल्कुल उनसे जरूर बात करेंगे इससे मुतालिक। 7,000 घर उन्होंने बनाया। अकबर साहब, कमिंग टू यू, प्लीज बताइएगा कि पंजाब के पास इस वक्त कितना पोटेंशियल है, यहाँ के बिल्डर्स के पास कितनी स्पेस है, कितनी ऐसी लैंड है जो अब तक लोकेट की जा चुकी है कि इस एरिया में, इस शहर के इस हिस्से में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। 2021 में कितना काम हो सकता है? जी, अभी आपने जो जैगम साहब से डिस्कशन की, इसमें 2-3 पॉइंट्स आए सामने। जो मैं 4,500 रुपए पर स्क्वायर फुट की सेल प्राइस जो देता हूँ, तो उसमें कंस्ट्रक्शन तो 2,000 रुपए या 2,500 रुपए ही होती है जैसे आपने कहा। लेकिन इसमें जब आप लैंड, फिर कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट, वो फिर 4,500 तक पहुंच जाती है, सब शामिल करते हैं, तो ये तकरीबन 4,500 रुपए पहुंच जाती है। ठीक है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या हमें लोन लेने के लिए डेवलपर के पास जाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, हर शख्स इंडिविजुअली भी अपना बैंक से लोन ले सकता है। डेवलपर के थ्रू जब जो जाता है तो उसको डेवलपर फैसिलिटेट करता है, वो बैंक भी कंफर्टेबल होता है। तीसरी बात आपने कही कच्ची आबादियों के लिए कि वहाँ बैंक के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो जब तक आपके पास कोलेटरल के काबिल जगह ना होगी तो बैंक से नहीं डील कर सकते। लेकिन ये डॉक्टर अमजद साकिब वाला जो इनिशिएटिव है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शायद 2 अरब रुपए उन्हें ग्रांट भी दी है, वो अंडर माइक्रो फाइनेंस स्कीम काम कर रहा है, उसमें भी काफी लोग कर रहे हैं काम। अब आप आए वापस आप अपने उस सवाल पर कि कितनी जमीन
इस वक्त पंजाब में आइडेंटिफाई की गई है। आप ये देखें कि जो ये नया पाकिस्तान स्कीम है या हर स्कीम जो है वो 3 मराहल से गुजरती है। पहला तो उसको समझना और उसके रूल्स बनाना, ठीक है। दूसरा होता है फिर डेवलपर्स उसके तहत प्लानिंग करते हैं, फिर तीसरे मरहले में वो एग्जीक्यूशन में जाते हैं। तो हम एग्जीक्यूशन स्टेज में अब दाखिल हो रहे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इस स्कीम को एक्सटेंड करना चाहिए और हमें बहुत उम्मीद है कि शायद ये ऐलान आज ही हो जाए। चले सर, ये तो आम शहरी के लिए जो बेचारा चाह रहा है कि उसके सर पे अपनी छत हो, बड़ी अच्छी बात है ये, ठीक है। सर आप जो कह रहे हैं कि ऐलान आज हो जाएगा, जरा इस ऐलान की डिटेल बताइएगा, ये ऐलान क्या होगा आज? हमें उम्मीद है, मेरे पास इनसाइड न्यूज नहीं है, हमें उम्मीद है कि ये क्योंकि जरूरी है कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाए। तो दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो 35 लाख की जो स्कीम है, ये जरूरी नहीं कि 5 मरले पर ही बने। मैंने जैसे अर्ज किया कि अपार्टमेंट्स 25 लाख रुपए में भी अवेलेबल है। हाँ, एक पॉइंट आप जो कह रहे थे कि कितनी जमीन इस काम के लिए मख्तस की गई है, तो पहले तो आप ये देखें कि करीबन सिर्फ लाहौर की अगर मैं बात करूं तो करीबन 1 लाख घर प्राइवेट सेक्टर में ही इनिशिएट कर दिए गए हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2021 के अंदर बन के लोगों को मिल जाएंगे। करीबन 2 मिलियन स्क्वायर फीट 2021 या फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 स्कीम में तो डेट सितंबर 22 दी गई है ना। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 22 इंशाल्लाह लोगों को ये डिलीवरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। ग्रेट। मोहसिन साहब, कमिंग टू यू। अभी जिस तरह अकबर साहब कह रहे हैं कि इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है अकबर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मोहसिन साहब, जिस तरह उन्होंने भी जिक्र किया कि इस स्कीम को मजीद एक्सटेंड होना चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि आज ही ऐसा कोई ऐलान भी हो जाएगा, डू यू एग्री विद दैट? और आपको भी लगता है कि ऐसा होगा और आपको लगता है कि होना चाहिए? बिल्कुल भी होना चाहिए। ये 31 दिसंबर तक के लिए उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें काफी इश्यूज थे रिगार्डिंग टू IMF, FATF वगैरह के, और उन्होंने स्पेशल परमिशन ली थी। ड्यू टू द कोविड हमें ये परमिशन मिली थी और कि हम अपने लोकल इंडस्ट्रीज को चलाएं और जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है उसको पूरा करें। हमारे पास तकरीबन 10 से 12 मिलियन शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है और ज्यादातर लो कास्ट हाउसिंग है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए है। तो आज कुछ 3:30 बजे मीटिंग है और इसी पे प्रेजेंटेशन भी होनी है, इसी पे प्राइम मिनिस्टर ने पूरा वफद भी बुलाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इसको एक्सटेंड भी करेंगे और मजीद पॉलिसीज भी अनाउंस करेंगे, इसलिए कि डे टू डे इसमें इश्यूज आते हैं। मजीद पॉलिसी के हवाले से सर कोई डिमांड भी है बिल्डर्स की तरफ से? क्योंकि जाहिर है सारी जिम्मेदारी मेरा ख्याल है आप लोगों के कंधों पर आ गई है, क्योंकि आप लोग लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स लेकर आएंगे तो ही लोग उससे मुस्तफिद हो पाएंगे। अदरवाइज अगर मैं जाऊंगा बैंक कर्ज लूंगा तो मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। तो सर क्या है, क्या सजेशंस है आपकी कि ये पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए? देखिए, ये पॉलिसी रिव्यू होगी तभी प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है, जो लो कास्ट हाउसिंग देना चाहते, वो स्टार्ट होगी। अभी तक स्टार्ट नहीं हुए प्रोजेक्ट, अभी तक जैसे अकबर साहब ने कहा कि प्रोसेस में है, इसलिए कि एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करना, उसकी प्लानिंग करना, उस लैंड को सब यूटिलिटीज के पास जाना, उसके डेवलपमेंट को डिजाइन करना, वो सारों को 6-8 महीने नॉर्मली लग जाते हैं। डिमांड क्या है सर आपकी एज अ बिल्डर? आपकी डिमांड क्या है वजीर आज़म इमरान खान साहब से कि पॉलिसी रिव्यू करते हुए इस पॉइंट को मद्देनजर रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो सकें? देखिए, इस प्रोजेक्ट को मजीद 2 साल बढ़ाना पड़ेगा। इस पैकेज को जो अनाउंस प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जिसकी डेट 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, इसको मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 2 साल बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल सके, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स आ सके। बहुत सर सिर्फ और सिर्फ स्कीम की एक्सटेंशन आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा कोई चेंज आपको नहीं रिक्वायर्ड? इसके अलावा जैसे जैगम साहब ने कहा कि जो मटेरियल है उसको हमें फिक्स करना पड़ेगी प्राइस, इसलिए कि अगर मटेरियल प्राइस इसी तरह अप एंड डाउन हुई और हमने आज वो सारे अपार्टमेंट बेच दिए और लोगों से कमेंट कर लिए, तो ऐसा ना हो कि वो बनने के काबिल ना हो।
बिल्कुल इस पर कमेंट ले लेते हैं जैगम साहब। मटेरियल है, जैगम साहब, ये जो बात की जा रही है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने भी कहा कि इस सेक्टर को सब्सिडी दी जाएगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सर, ऐसा कोई ऐलान आज या कल मुतवक्की है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मजीद मराहत दी जाए? क्या हम ऐसी ही खबरें दोबारा देखेंगे? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया फैसलाबाद में, क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी मजीद सपोर्ट किया जाएगा ताकि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनाना और आसान हो जाए? ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा और ज़ेगम साहब, मोहसिन साहब, मैं ज़ेगम साहब से प्लीज पहले कमेंट ले लूं इस पे। ज़ेगम साहब प्लीज। जी प्लीज। देखिए, जो अकबर भाई ने और मोहसिन भाई ने बात की है वो बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि प्राइम मिनिस्टर से पूछें तो वो तो 2 साल इसी वक्त अनाउंस कर दें, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि IMF की कंडीशनैलिटीज में ये सारी एक्सटेंशन और देना भी इतनी आसान नहीं था। काफ़ी मेहनत करके हमने ये कहा था, फिर IMF मान गई, लेकिन वो प्रैक्टिकली वो डिलीवरी साइड नहीं देख रहे। किसी प्रोजेक्ट को ऑन ग्राउंड ला के इस स्कीम से बेनिफिट करने में टाइम लगता है। ठीक है। और दूसरा, कोविड की वजह से बाकी दुनिया भर में तो उनका नरम रवैया है। इसमें भी देखें कि कोविड की वजह से वो जो एक्सपेक्टेड था वो स्पीड नहीं आ सकी। तो मैं महसूस करता हूँ कि अगर दिल से प्राइम मिनिस्टर से पूछें तो वो तो बिल्कुल अकबर भाई की और मोहसिन भाई की बात को 2 साल की मजीद एक्सटेंशन देंगे, लेकिन लिमिटेशन हमारी IMF वाला की है। नहीं सर, एक्सटेंशन तो देंगे सर, एक्सटेंशन तो देंगे, लेकिन क्या रिव्यू भी होगा? यानी वो जो पहले कहा जा रहा है कि 120 गज के लिए 35 लाख, तो क्या इसमें भी हम रिव्यू देखेंगे कि कर्ज की रकम को बढ़ाया जाए? ऐसा मामला भी हो सकता है? उसमें जो है ना इशू वो ये है कि हम अगर डेवलपर्स को सही सपोर्ट करें तो जो मैंने अर्ज की थी कि क्रॉस सब्सिडी या स्मार्ट सब्सिडी मॉडल में अगर 20-25% हाउस वो लो इनकम के बनाए, इंडिया में इस अबाउट 35%। हर डेवलपर जो अनाउंस कर रहा है स्कीम 1/3 उसको लो इनकम के बनाने हैं, बाकी सारा जो है उसको सपोर्ट टाइमली मिलती रहे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारा तक भी तो जितने बनाए इन्हीं लोगों ने बनाए। दे अंडरस्टैंड, प्राइवेट सेक्टर को फुल सपोर्ट दे, गवर्नमेंट सिर्फ अनेबलर और फैसिलिटेटर का रोल रखे। तो 35 लाख भी यस, इट्स नॉट दैट इजी। जैसे अकबर शेख साहब ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तो इन चीज़ों की वजह से हम ला सकते हैं। मेजर इशू आएगा लैंड का। अब लैंड इन्हें मिलती है, लेकिन वहाँ पर फिर एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क वहाँ पर पहुँचनी चाहिए, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। ये काम दुनिया भर में, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है, दुनिया भर में जब वो डेवलपर आइडेंटिफाई करते हैं तो एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इज इमीडिएटली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये वो सपोर्ट हम गवर्नमेंट से मांग नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट आप करें। जो एक स्लोगन होता है कि यू कैन नॉट टैक्स द पुअर व्हाइल हेल्पिंग द पुअर एट द सेम टाइम। हम गरीबों के घर बनाने में गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि सीमेंट सब्जी इन पे जितने टैक्सेस हैं ये वो आप ना लें, ये बात। दूसरा ये है कि एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ताकि गरीब जो है उसको वहां से ट्रांसपोर्ट मिले, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। और आजकल तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग इंटरनेट वगैरह भी इसेंशियल पार्ट ऑफ द हाउसिंग है। लेकिन ज़ैगम साहब, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये चीजें तो तभी मुमकिन है ना जब एक आम शहरी 35 लाख में ये घर खरीद सकता है, या उसको ये घर मिल जाएगा। सबसे बड़ी इस टाइम जो बहस है वो यही है कि 35 लाख में क्या ये घर मिल जाएगा। ज़ैगम साहब, आप जो ये बात करें, मोहसिन साहब मैं आपसे इस पे कमेंट लेना चाहूँगी, और अकबर साहब आपसे, कि पंजाब और सिंध में अगर हम देखें कि 120 गज का घर सिंध में और 5 मरले का घर पंजाब में कितने पैसों में आज के वक्त में बन जाता है, और आप या बना रहे हैं या आवाम जो है वो खरीद रही है, इसकी मैक्सिमम लिमिट या फिर मैक्सिमम कीमत क्या होती है? देखिए, कीमत तो हम जितनी भी चाहे बढ़ाएंगे वो बढ़ती जाएगी, उसमें तो कोई नहीं है। फिर वो गरीब की रेंज से, इसलिए कि उसको पेमेंट रीपेमेंट करनी है, उसको इंस्टॉलमेंट देनी है, उसमें रहते हुए उससे इंस्टॉलमेंट भी इतनी हो कि वो अफोर्डेबल कर सके। तो उससे ज्यादा अगर आप देंगे तो वो फिर गरीब, जो इसका आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी हो, उसकी रेंज से इंस्टॉलमेंट देना भी बाहर हो जाएगा, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। आपको कोई ना कोई सिस्टम ऐसे देने पड़ेंगे कि जैसे कवर्ड एरिया कम है, जैसे LDA ने कहा कि कुछ 600, हम 700 स्क्वायर फीट पे जो डिजाइन कर रहे हैं। मोहसिन साहब, मैं चाह रही हूँ मेरी और आवाम की आसानी के लिए अगर आप मुझे फिगर बता दें, कीमत बता दें कि कितनी कीमत होती है। मैं घर खरीदना चाह रही हूँ आज के वक्त में, 5 मरले का 120 गज का, कितनी कीमत में मिलेगा मुझे? मिनिमम एंड मैक्सिमम कंसीडरिंग कि किस जगह पर हम ले रहे हैं।
دیکھیے ڈیپینڈ آن لوکیشن ہے سب چیزیں. لینڈ کہاں آپ کو اویلیبل ہوتی ہے؟ لینڈ اگر آپ کی 1.5 کروڑ روپے ایکڑ کے قریب 1.25 کروڑ روپے ایکڑ کے قریب آتی ہے تو آپ کو 35 لاکھ روپے میں گھر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لینڈ آپ کی کہاں ہوگی؟ ناردرن بائی پاس پہ ہوگی, وہ سپر ہائی وے پہ ہوگی, وہ نیشنل ہائی وے پہ, مطلب اس کے اوپر ڈیپینڈ. یعنی سر اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی شہری نے اگر گھر لینا ہے, اپارٹمنٹ لینا ہے, یعنی وہ کراچی کا شہری ہے تو اس کے لیے آسان ہے. آپ لوگ پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں, وہ بینک بھی جائے, وہ آپ کے پاس بھی آئے, یو لنک اٹ اور آپ کر لیں گے, رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اکبر صاحب آپ بتا دیں سر مجھے, سیم گوز فار دا لاہور اینڈ پنجاب کہ بینک میں جائیں, قرضہ اپروو کرائیں, آپ لوگوں کے پاس آئیں, جو بلڈر لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ پر کام کریں اور ایزیلی ہو جائے گا, 35 لاکھ میں اپارٹمنٹ ہو یا گھر ہو مل جائے گا سر؟ میں بتاتا ہوں, لیکن پہلے ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ صرف ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور کوئی مزید مراحت نہیں چاہتے, تو میں تھوڑا سا آپ کی بات کو کانٹیکسٹ پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہاؤسنگ انسینٹیو ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم, یہ انڈیا میں اس کا جو ایکویلنٹ پروگرام ہے جس کو یہ آواس یوجنا اسکیم کہتے ہیں یا پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم کہتے ہیں, یہ 50 سال پرانا انیشیٹو ہے. اندرا گاندھی نے شروع کیا تھا, جو اب بھی چل رہا ہے, اور جو مودی سرکار نے ابھی 2 کروڑ گھروں کا ٹارگٹ دیا ہے جس کو. تو یہ جو ہاؤسنگ انیشیٹو ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں کبھی بھی سسٹین طریقے سے چلا نہیں ہے. اب سسٹینیبل ہو اس کے لیے سر پلیز مجھے بتا دیں. فیسلٹیز ہوتی ہیں, یہ انیشیٹو ہمیشہ کے لیے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. کیا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے ایکسٹینشن کے علاوہ؟ کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہ 35 میں دیکھیں, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ انیشیٹو اپنے ایج کے ساتھ اس میں ٹویکنگ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. انفلیشن کے ساتھ ریویو ہونا چاہیے بار بار, سسٹینیبل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن, کی ریکوائرمنٹس بڑھتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو ایک پنجاب میں ایک انیشیٹو پر پرائم منسٹر کی یہ انسٹرکشن ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, اس بات کو بھی مکمل کیجئے سر. ہم سوری تھوڑی سی انٹرپشن ہو رہی ہے, لیکن اگر ایک جملے میں آپ مجھے بتا دیں, جس طرح میں نے محسن صاحب سے بھی پوچھا, جو پروجیکٹس اس وقت لاہور میں یا پنجاب کے دیگر شہروں میں جن پر کام ہو رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس, سر مجھے بتا دیں کہ یہ بڑا ایزی ہے. لوگ بینک سے قرضہ لیں, آپ کے پاس آئیں گے, مل جائے گا گھر, اپارٹمنٹ یا گھر, واٹ ایور. بالکل ایزی ہے. یہ سوال آپ جو ڈیولپر ہیں وہ 1 ونڈو فیسلٹی پرووائڈ کریں گے اپنے کسٹمر کو. اوکے. ہم نے آلریڈی 3 بینکس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا ہوا ہے. سر یہ تو بڑی اچھی بات بتا دی آپ نے. یعنی سر اب بینک کے پاس جانے کے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام شہری, یعنی میں اگر پنجاب کی بات کروں, وہ بینک جائے گا, جب وہ قرضہ اپروو کرائے گا تو وہ بینک ہی گائیڈ کر دے گا کہ یہ پروجیکٹس ہیں, یہ آپشنز ہیں, یہاں پر آپ جا سکتے ہیں, یہاں پر آپ گھر لے سکتے ہیں, رائٹ؟ یا وہ ڈیولپر کے پاس آئے گا اور ڈیولپر ہی اس کے لیے تمام پیپر ورک کر دے گا, اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اور میں یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پنجاب میں مارگیج کا کانسیپٹ جو ہے اتنا پاپولر نہیں ہے جس طرح سے کراچی میں ہے. پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کسٹمرز میں مارگیج کے بارے میں ذرا ریزسٹنس ٹھیک ہے. کسی کی ریلیجس بالکل ہے, بالکل ہے. کسی کی پیپر ورک سے ڈرتا ہے, کوئی لوگ بینکس کے ساتھ کام کرنے کے لیے یوز ٹو نہیں ہے. کراچی میں چونکہ یہ مارگیج کا کلچر HBFC کے ساتھ چلتا رہا ہے, کراچی میں یہ آسان ہے. پنجاب میں اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. زیگم صاحب, کمنگ ٹو یو, لاسٹ کمنٹ آپ سے چاہیے. جتنی ڈسکشن ہماری ہوئی, میں اس سے یہ سمجھ پایا کہ جب ریویو ہوگا ایکسٹینشن تو ہوگی, لیکن جو سبسڈی ملے گی وہ کنسٹرکشن سیکٹر کو ملے گی. شاید یہ جو قرض کا معاملہ ہے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جائے گا, اس کو بڑھایا نہیں جائے گا. سر جو بات ابھی اکبر صاحب نے کی بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو سر کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں لسٹ پبلک کی جائے, لسٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائے کہ یہ بلڈرز ہیں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیمز پر, اور اس شہری کو ان بلڈر کے پاس جانا ہے, وہ ان کے پاس جائیں گے, سارا پیپر ورک وہ خود کر لیں گے, وہ اکبر صاحب ہوں, وہ محسن شیخانی صاحب ہوں, وہ اور بلڈرز ہوں. ایسا ہی ہے سر, ایسا کر رہے ہیں؟
جی بالکل, دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے ساری آج ڈسکشن کی کہ سپلائی سائڈ کو یعنی کہ ہاؤسنگ کاسٹ کو کیسے افورڈیبل بنایا جائے, تو بہت اچھی باتیں محسن شیخانی صاحب نے, اکبر صاحب نے کی کہ جو گورنمنٹ کا جو پیکج والا بھی جو ہے وہ سپلائی سائڈ یعنی کاسٹ آف دا ہاؤسنگ کو, جس میں لینڈ از ون آف دا میجر کمپوننٹس. بالکل ٹھیک. دوسرا تھا کہ فائنانس سائڈ کو یعنی کہ لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ قرضہ ملنے کی سہولت ہو, دوسرا وہ قرضہ افورڈیبل ہو. دیکھیے پہلے یہ تھا جو ہم کو تو کئی برسوں سے کوشش کر رہے تھے کہ بینکوں کو پابند کیا جائے کہ ایک سیکشن آف دی ٹوٹل ہاؤس. بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح. آپ انہوں نے 1% سے بڑھا کے 5% کر دیں. سوری وقت بڑا کم ہے سر, پلیز اگر ایک جملے میں بتا دیں کہ کیا ایسا کیا جا رہا ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ بلڈرز ہیں, ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں, یہ پیپر ورک بھی کریں گے, یہ آپ کو آپشنز بھی دیں گے کہ یہاں پر آپ گھر لے سکتے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے, اس پہ بھی یہ چیزیں لوڈ ہوں گی. پھر ہوپ فلی جیسے پنجاب میں ہے تو آئی ایکسپیکٹ کہ فاٹا کی ویب سائٹ پر بھی یہ انفارمیشن پنجاب کی اویلیبل ہونی چاہیے. کراچی کی آتا ہے کہ نیشنل بھی ایک ویب سائٹ بن رہی ہے, تو یہ اویلیبل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کی معلومات کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اور جس علاقے میں بن رہا ہوتا ہے ویسے بھی میں نے دیکھا ہے وہاں کے لوگ بننے سے پہلے انہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور سر قرضے کی رقم بڑھے گی نہیں, ایسا ہی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جیسے اکبر صاحب نے, محسن صاحب نے کہا, یہ ساری چیزیں ڈائنامک ہوتی طور پر نہیں بڑھے گی. تو ہم نے 30 لاکھ تھا, 30 لاکھ سے 35 لاکھ ہو گیا. اب یہ کاسٹ جب شروع میں 30 لاکھ تھی جب انیشل پالیسی آئی تھی. ابھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کاسٹ کو بڑھانے سے زیادہ ہمارے لیے یہ ہے کہ مطلب قرضے کی تعداد کی بجائے کہ ہم لوگوں کو یا ڈیولپرز کو وہ سہولت دیں. بالکل ٹھیک ہے. 30 یا کا گھر کاسٹ وائز بنا سکیں تاکہ جو فائنانس کی افورڈیبلٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مارگیج کی قسط اس کی طاقت میں آ جائے, افورڈیبلٹی جسے ہم لوگ کہتے ہیں. ویری رائٹ سر, ویری رائٹ. یعنی فوکس ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو مراعات دی جائے, فوکس ہے کہ بلڈرز کو سپورٹ کیا جائے, فوکس ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیمز زیادہ سے زیادہ ہوں اور جلد سے جلد بنے, اور ٹائم ٹو ٹائم اس پالیسی کو ریویو بھی کیا جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ, آپ سب ساتھ موجود تھے. ایک ہیلدی رہی, اور کیونکہ ہم سب کا خواب ہے کہ اپنا گھر ہو, جس کا اپنا گھر نہیں ہے وہ یہی کوشش, یہی اس کی خواہش ہوتی ہے اپنا گھر ہو. تو بڑا اچھا لگا بات کر کے کہ اگر کہیں پر ود ان دا سٹی 35 لاکھ میں گھر نہیں مل رہا تو لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیمز لائی جا رہی ہیں, اس پر بلڈرز کام کر رہے ہیں, اور بڑی جلدی ویب سائٹ پر یہ سب کچھ اپلوڈ کر دیا جائے گا, اور 1 2 3 4 جگہوں پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. صرف ایک بلڈر کے پاس آپ جائیں گے, وہی پیپر ورک بھی کرا دے گا, وہی آپ کو بتا دے گا یہاں پر آپ کو گھر مل سکتا ہے. اپنا گھر والا خواب انشاءاللہ ہم سب کا ضرور پورا ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کریں گے سال کا آخری ٹوٹکا, یعنی سال کا 2020 کا. 2021 کل سے شروع ہوگا, پھر ہم 21 کی بات میں کریں گے. چلیں جی بریک لیتے ہیں. تو جناب سال 2020 کا آخری ٹوٹکا آج ہم کرتے ہیں, اور ہم بات کریں گے جو بال گر جاتے ہیں, اور ہم بات کریں گے اسٹریچ مارکس جو پڑ جاتے ہیں, اور ہم بات کریں گے پگمنٹیشن کی بھی. وی ہیو ود اس ڈاکٹر خرم. گڈ مارننگ. السلام علیکم. گڈ مارننگ, کیسے آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بال خور یا ایلوپیشیا, بالکل, ایک تو یہ ہوتا کیوں ہے, اور دوسرا کیا یہ ٹریٹیبل ہے؟ بالکل, دیکھیں بال خورا ایلوپیشیا بڑا کامن ہوتا ہے, مطلب ایک کوئن کی طرح کا ایک آپ کا نشان بنتا ہے. کبھی بال سر میں سے غائب ہوتے ہیں, کبھی داڑھی میں سے غائب ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کی باڈی میں سے بھی غائب ہوتے ہیں. ہوتا یہ کہ اگر آپ کی اندر کچھ معدنیات کی, وٹامنس کی کمی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اسٹریس آپ بہت لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈائٹ میں آپ کی ہائی پروٹین ڈائٹ نہیں ہے. اب پروٹین پوری پاکستانی قوم ابھی تک آپ پروٹین کی بات میں کہتے ہیں جی 2.5 کلو گوشت کھانا ہے, بالکل بھی نہیں. آپ کو دالیں کھانی ہے, آپ کو چھولے کھانے ہیں, آپ کو پالک کھانی ہے, آپ کو لوبیا کھانی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو دودھ پینا. اب دودھ کی بات آ رہی ہے, کسی بھی لڑکی سے کہو جی دودھ پئیں, آپ کی بیوٹی کے لیے ضروری, میں موٹی ہو جاؤں گی. ایک چھوٹا سا کپ, ایک چھوٹا سا پیالہ, ٹھیک ہے, یہ آپ کو اسکم ملک پینا ہے, چپکی ہلدی ڈال کے, آدھا چمچہ شہد ڈالیں. اچھا جن لوگوں کو شوگر ہے وہ شہد نہیں ڈالیں, اس کے اندر ساگو دانہ ڈال دیں, ٹھیک ہے. آپ کے اندر ایک تو بہت تیزی کے ساتھ آپ کی انرجی بڑھے گی, پروٹین ایبزارب ہوگا. اور جہاں بال خورا ہے آپ کو, وہاں پہ کیا کریں, آپ بازار میں جائیں, بہت سمپل سی کریم بتا رہا ہوں, بیکیٹن این کریم, ٹھیک ہے, اور نیریسون سی, یہ دونوں ملا کے جس کو بھی بال خورا, اب یہ نہیں کہ بہت سارے چھوٹے بچوں کو بھی ہوتا ہے 5 سال سے کم کے نا, ان کو نہیں لگائیں گے آپ,
10 साल से बड़े हों, ठीक है, बाकी आप डॉक्टर को दिखाएं, मैं आम अडल्ट के लिए बता रहा हूँ, आप ये दोनों क्रीमें मिलाई और अच्छी तरह से वहां पे एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और साथ में देखिए ये तेल किसी को शेब अगर आप देना चाहें, किसी को एलोपेशिया और बालखोरा, ये तेल जो है ना, ये देखिए हमारा इसमें बड़ा ब्लास्ट होता है और ये हम दिखाते हैं कि जी ये ब्लास्ट होता है, इसका वोल्केनिक ब्लास्ट होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये तेल, इसके अंदर क्या है कि 5 चीजें हैं। इसके अंदर है कलौंजी, मेथी दाना, अजवाइन, रतन जौ, ठीक है, हुस्न यूसुफ जो उपटन में भी यूज होता है उसका फोक होती है, ठीक है, और एंड में होता है 3 तेल, आंवले का, इसके साथ ऐड करें सूखा वरीठा, बादाम का तेल और नारियल का तेल गर्मियों में, और सर्दियों में आप ऐड करेंगे सरसों का तेल, क्योंकि नारियल का तेल जम जाता है, ठंडा होता है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एलोपेशिया के लिए भी और जनरली भी हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। और एलोपेशिया वाले के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नींद पूरी लें, ओके, ठीक है, थोड़ा वर्कआउट करें, मतलब वर्कआउट से मुराद है कि जिम ही जाएंगे आप, घर पे थोड़ा हिले जुले है ना, एक्सरसाइज, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और स्ट्रेस नहीं लें, ठीक है। स्ट्रेस तो होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि स्ट्रेस ना, देखिए स्ट्रेस, अच्छा इसमें ये बड़ा सवाल, बड़ा अच्छा, लेकिन ये आपको बताऊं डॉक्टर साहब, ये मिस महक से मुझे पूछता हूं ना कि आप इतनी ग्लोइंग स्किन आपकी है, और तो ये मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं स्ट्रेस नहीं लेती, मेरा नाम का भी असर है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह वाकई स्ट्रेस में बहुत कम लेते हैं। नहीं, ये मैं वाकई डॉक्टर साहब को बता रहा हूं, ये वाकई स्ट्रेस नहीं लेते, इट्स वेरी गुड। मैं उनसे बल्कि से पूछता हूं कि बताएं लोगों को। ये बिल्कुल सही बात, देखिए स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं शो से 15 मिनट लेट हो रहा हूं तो बड़ा स्ट्रेस हो गया, ये बड़ा स्ट्रेस है। नहीं ये सर जी नहीं ये स्ट्रेस नहीं होता, पूरे 9 बजे प्रोग्राम बनाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है। नहीं देखिए बिल्कुल नहीं, ये कुछ बात, ये 2 मिनट में ठीक हो जाता है। स्ट्रेस वो होता है कि आपको कोई एक ख्याल आ गया पूरी रात और रिपीटेडली आ रहा है, तो वो नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक और भी बड़ी मजे की चीज है कि पूछा गया कि जी बाल क्यों गिर रहे हैं, स्ट्रेस किस चीज के बाल गिर रहे हैं, आप क्या करें? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। किस चीज के चेहरे पे दाने क्यों हैं, आप टेंशन ले रही है, आप टेंशन ले रही है, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजों का हल ही है कि आप टेंशन ना देखिए, अगर आप टेंशन लेंगे खामखा का, एक अजीब आपको एक देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक सुलगन जो होती है ना आपके अंदर अगर है, वो स्ट्रेस को, हाँ जी, वो थोड़ा सा देखिए नेचुरल चीज है और वो होना चाहिए, एक नेचुरल चीज है, मगर उसको हर चीज को आप कंट्रोल करें। कुछ लोगों में कंट्रोल नहीं होता, तो उसको बड़े आराम से कंट्रोल करने के लिए पूरी थेरेपी करेंगे, ठीक है। मैं समझा कह रहे कंट्रोल करेंगे, टीका लगाएंगे। आज देखिए, अच्छा मैं एक चीज बड़ा महक भी पूछ रही थी अभी, ठीक है, बड़ा ज़ारा, ये देखिए मैं इसकी शक्ल दिखा दूं और इसके बारे में इतने सारे सवाल आते हैं, लोग इतने पता नहीं समझ, ये कोविड-19 की वैक्सीन है? कोविड-19 की कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आपकी खुराक है। इसका नाम है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूटाथायोन, डिस्पर्स इन डिस्टिल वाटर। ये वाइटनिंग, आपको वाइटनिंग से बड़ा, देखो हम लोग अंग्रेज नहीं बन जाएंगे, फ्रांसीसी, शेफ फ्रांसीसी, मैं जर्मन, आप रशियन नहीं बन सकते। मुझे नहीं शौक रशियन, जर्मन बनने का भी शौक नहीं है। चल, आपको रशियन, जर्मन बनाया भी नहीं था, आपको फ्रेंच बनाया था। अच्छा जी, अच्छा तो नहीं, हम लोग नहीं बनेंगे, पाकिस्तानी रहेंगे, बड़े खूबसूरत पाकिस्तानी। ये आपकी स्किन को निखारेगा, ग्लो करेगा। अच्छा, होता ये कि अरे जी हम ये लगाएंगे तो हमारे आगे जाके कोई मसाइल तो नहीं होंगे। ये पहले तो समझिए कि ग्लूटाथायोन है क्या। एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपको मिलता है कलेजी में, जो आपको मिलता है नाशपाती में, जो आपको मिलता है अनार में, जो आपको मिलता है चुकंदर में, जो आपको मिलता है आड़ू में, जो आपको मिलता है सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज जो खाते। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट है। क्या करता है ये, इजाद जो हुआ था ये इसलिए हुआ था कि कोई कैंसर के जो मरीज थे उनको लगाया जाता था कैंसर खत्म करने के लिए, एंटी कैंसरस है। अच्छा, एंटी कैंसरस। और वो यही होती थी चीजें जो आप बता रहे हैं? वो डोज देखिए डिफरेंट होती है, हर चीज की डोज। अब आप देखिए नमक जो है वो सालन में कुछ और डालेंगी, चावल में कुछ और डालेंगी, ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ खवातीन के लिए खास तौर पे, ठीक है। तो ये एंटी कैंसरस है। अच्छा, लोग समझते जी एंटी, तो लोग समझते नहीं, कैंसरस याद रह जाता है। बिल्कुल, कैंसर को एंटी का मतलब आंटी नहीं है, आंटी नहीं है, एंटी का मतलब खत्म 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 करता है आपको, ठीक है। और जितना आप ये, अच्छा ये नहीं कि हम लोग एकदम से लगाते ही यहां से निकले, समा से निकले, पार्किंग में गए, गोरे हो गए। आपके अंदर आपकी तमाम चीजों को डिटॉक्सिफाई करता है। जी खुरम, सॉरी मैं आपको काट रही हूं, मुझे बताएं कि इस तरह के इंजेक्शन लगाने से इंटरनल मसले होते हैं खुसूसन खवातीन के साथ? देखिए बिल्कुल नहीं होते, देखिए बिल्कुल नहीं होते। देखिए पहली बात में बड़ा, देखिए लोगों को शायद कुछ बुरा लगे, एक तो आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, आप गूगल कर लें, आप मोहल्ले में आप लोगों से मालूम कर लें कोई ऑथेंटिक डॉक्टर के पास। बहुत सारी खवातीन, जी मैं एक खातून बड़ी पढ़ी लिखी, वो आई मेरे पास, उनको 12 लगने थे सेशन, 6 हो गए।
اب میں دبئی جا رہی ہوں, آپ مجھے 6 پیک کر کے دے رہے ہیں, میں گھر میں ماسی سے لگوا لوں گی. دیکھیں جی, ماسی سے لگوا لوں گی. اور میں سیلون ہے نا محلے میں میرے, بڑی اچھی ہماری سیلون والی آنٹی ہیں, وہ لگا دیں گی. ارے کوئی بات نہیں, یہ تو آپ انجیکشن ہی ہیں, کیا ہے, مجھے تیار کر دیں, میری پھپھو لگا دیں گی بلڈنگ میں. تو دیکھیں آپ کی ڈوز ہوتی ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک بے جان سی چیز, آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اچھا, انٹرا وینس یعنی آپ کو نسوں میں بھی لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور انٹرا مسکولر بھی لگاتے ہیں. اچھا, انٹرا وینس میں ہوتا ہے آپ کو لگاتی نا فوراً بلڈ میں جاتا ہے, کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے. انٹرا مسکولر میں 8 سے 9 گھنٹے میں آہستہ آہستہ آپ کی باڈی میں ایبزارب ہوتا ہے. اچھا, یہ پراپر ایک کورس ہے, جیسے پراپر ایک کورس ہے, کتنے انجیکشن دیکھیے کم از کم آپ کسی کو بھی لگاتے ہیں. اچھا, یہ نہیں کہ مطلب کہ اس کا رنگ سانولا ہے, اس کا گورا ہے جی, یہ ہے چٹا, ہر ایک کے لیے ایک 12 کا ایک سیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک بیسک, جیسے آپ 10 کلاسز کرتے ہیں نا, 10 سال کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ 12 کا ہوتا ہے, اس میں آپ بیسکلی آپ لگاتے ہیں. اچھا, اس میں یہ نہیں کہ آپ روزانہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ مینٹیننس سے مراد کیا ہے جی, آپ کی لوگ کہتے ہیں جی یہ لگانے کے بعد کیا تاحیات ہم, ایسا نہیں نا بھئی, آپ اگر یہ چیز لگا رہے ہیں تو آپ کو اس کو مینٹین رکھنا, اور اس کی سیٹنگز ایک دفعہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ شروع کرنی ہے. کبھی کبھی ضرورت ہوئی تو بوسٹر ڈوز, مگر آپ کیا کریں, اپنی خوراک اچھی رکھیں, ٹھیک ہے, آرام پراپر کریں, دھوپ میں جائیں تو تھوڑا لڑکیاں دوپٹہ آگے کر لیں, کیپ لگا لیں, ٹھیک ہے, ہاں مطلب تھوڑا کیپ پہن لیں آپ, ٹھیک ہے, شیڈ ہونا چاہیے نا, سن لائٹ ہے وہ ڈائریکٹ نہ آئے, سن لائٹ ڈائریکٹ نہ آئے. تو سر یہ جو پگمنٹ ہے, میلانن ہے, اس کو بیسیکلی پروڈکشن کو روکتا ہے. میلانن کو بالکل روکتا نہیں, پروڈکشن نیچرلی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ میلانن نہیں ہوگا تو پھر الٹرا وائلٹ ریز افیکٹ کر سکتی ہیں. اینی ویز وی ہیو اے کالر ود اس. جی بالکل بالکل جی. دینش فرام کراچی. دینش گڈ مارننگ, کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام جی. وہ میں نے کہا تھا, اب آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں نا کہ وہ چہرے پہ نشان رہ جاتے ہیں دانے کے, اور دوسرا جو ہے وہ گنج پن کا ہے کہ وہ بال گر رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا, بالکل صحیح ہے, بال گر رہے ہیں اور چہرے پہ نشان ہے. چہرے پہ نشان ہے, بالکل جی بالکل, میں بتاتا ہوں. چلے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی, کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ جی میرا نام عطیہ ایکچولی نا. جی جی عطیہ, پلیز سوال کیجیے. میں یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر خرم جیسا اخلاق اس پاکستان میں کسی کا اتنا اچھا اخلاق نہیں ہے, ماشاء اللہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی انسانیت ہے ان میں ماشاء اللہ. اچھا, میرا کنسرن یہ تھا کہ میری بیٹی 22 ایئرس کی ہے, پہلے ماشاء اللہ بیٹا 25 ایئرس کے, جیسے ہی 20 ایئرس کے ہوتے ہیں ان کے بال وائٹ ہونا اسٹارٹ ہوتے ہیں. او بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل. اچھا, آپ کی فیملی میں ہے مس بینش, آپ کی فیملی میں ہے یہ تھوڑا وقت سے پہلے بال سفید ہونا؟ I don't know, یہ تو مطلب مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ میرے تو اتنی جلدی اس سے وائٹ نہیں ہوئے تھے. نہیں میں بالکل, آپ میں بے فکر ہے, میں بالکل بتاتا ہوں. پہلے ان کو بتا دیں پھر بینش. اچھا جی, پری میچور گریئنگ, ٹھیک ہے, وقت سے پہلے بال سفید ہونا, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اگر ایک تو رن کرتا ہے جیسے ہمیں وراثت میں, جینیٹکس میں, اسی طرح جینز میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کو جب بھی پری میچور گریئنگ ہو, ایک ملٹی وٹامن جس کے اندر ہارس ٹیل ایکسٹریکٹ جو کہ اس کا ہرب ہے, جیسے کہ پونی ہوتی ہے نا, پونی ٹیل, اس طرح آپ کے بال ہیلدی کرتا ہے. تو آپ کیا کرے گا, جو آپ کے بال روزانہ 100 سے 150 گرتے ہیں, جو نئے آئیں گے وہ آپ کے براؤن بلیک جو بھی آپ کا بالوں کا ٹیکسچر وہ آئے گا. اچھا, سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, بالوں میں آپ ایک لوشن لگائیں گے, 2 چیزیں ملا کے, ٹی ٹری آئل, ٹھیک ہے, اور بیٹنویٹ اینڈ لوشن, یہ دونوں مکس کیے آپ نے, 10 قطرے بیٹنویٹ اینڈ لوشن کے, اور تھوڑی سی ٹی ٹری آئل کی کریم ملا کے اسکیلپ پہ لگائیں ایوری ڈے, پتہ بھی نہیں چلے گا, ایبزارب ہو جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ, آپ کو کوئی الرجیز ہے, کوئی سائنس کا ایشو ہے, تو وہ ضرور کنٹرول ہونی چاہیے. کی وجہ سے زیادہ لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں. بالکل بالکل, اور جاگنا, اور آج کل بالکل وہ ہوتا ہے رات کو, پوری رات جو ہمارے موبائل بڑا قریب ہوتا ہے نا, اس سے بھی بہت. اچھا, وہ جو دوسری بینش جی, ہاں بینش کہہ رہی تھی کہ جی ان کے بہت زیادہ کھڈے ہیں, ہم نے وہ سوری میں کہتا ہوں ان کے نشان ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل بالکل. دیکھیے, ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, 2-3 چیزیں میں ملا کے دکھاؤں گا. یہ بہت زیادہ نشان جو چہرے پہ آتے ہیں اور جھائیاں بھی بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ لڑکیوں کے, خواتین کے, دونوں کے بہت زیادہ ہوتا ہے. 3-4 وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ دیکھیے, فوکس کریں گے, اراؤنڈ دا آئیز بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پورے چہرے پہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے پورے چہرے پہ ایک پگمنٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ہارمونز کا امبیلنس ہوتا ہے, ہارمونز کا, جو کہ ہوتا ہے ایوننگ پریمروز آئل کی کمی سے. اچھا, آپ کیا کریں, اچھا بالکل یہ سیف ہے, مگر میں ایک پریکاشنری میجر ہم ضرور لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ
प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है, आप प्रेगनेंसी में हर चीज़ आप डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ख़वातीन की अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आप सुबह शाम एक कैप्सूल इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का लगाएं। अच्छा, घर में एक आप बड़ा ज़बरदस्त सा खुद क्रीम बनाएंगे इसके लिए, उसमें क्या करेंगे जी, अल्फा आर्बिटन क्रीम आप बाजार से मिलेगी, अल्फा आर्बिटन क्रीम और मैप, ठीक है, मिथाइल एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, दोनों याद कर लें। अल्फा आर्बिटन और मैप क्रीम मिला के दूध में मिक्स करें, ठीक है, और उसके अंदर डालें आप 2 से 3 चमचे भर के उसके अंदर ब्राउन शक्कर मिक्सचर बनाएं और पूरे चेहरे पे आप हाफ एन आवर की लगाएं और उसको उपटन से आप लेप करें, फिर आप स्क्रब कर लें। और वैसे ये भी कहा जाता है कि अगर आपके चेहरे पे दाने हैं या कुछ ऐसा और आप पील ऑफ करवा रहे हैं तो तब भी आप अपनी स्किन को रेस्ट दें, पूरे 1 हफ्ते के लिए धूप में ना जाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया, आप तो उस्ताद हैं, आपको भी शुक्रिया कि आप हमें देखते हैं। प्लीज गिव अस द फीडबैक ऑफ टुडेज शो और आपसे मुलाकात हम करेंगे कल, अपना बहुत सा ख्याल करेंगे। चलें नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात करते हैं, बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ कीजिए कि अगला आने वाला साल बहुत सी खुशियां लेकर आए। अल्लाह हाफिज।